کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ خدا نے اسے پیدا کر کے ناحق زمین پر بوجھ ڈال دیا تھا، مگر پھر دوسرے لمحے اپنی اس سوچ کو نعوذ باللہ کہہ کر جھٹک دیتی۔ کاش زندگی ویسی ہوتی جیسے 1 سال پہلے تھی۔ 1 سال پہلے تک زندگی کتنی حسین تھی، ہر شے سے حسن ٹپکتا تھا، ہر سو بہار تھی، خوشیاں تھیں، کہے تھے، رونقیں تھیں۔ پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ زندگی اپنی تمام تر بدصورتیوں سمیت اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زندگی کا یہ رخ اس کے لیے نیا تھا۔ کل تک وہ ناولوں وغیرہ میں یہ سب پڑھتی آئی تھی، اور آج وہ خود ان حالات کا شکار تھی۔ کیسے وہ ہنس ہنس کر افسانوں، ناولوں کی مظلوم ہیروئن اور اس کے ظالم رشتہ داروں کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیزیں، حقیقت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اس کہانی کا۔ اتنی اچھی کہانی تو ہے، تم تو بس، روبی اس کی فرینڈ منہ بنا کر کہتی۔ روبی یار، اتنے 3rd کلاس عشق یا ناول پڑھنے کے بجائے کوئی کام کی چیز پڑھا کرو، اور تم جو پڑھتی ہے وہ تو جیسے بڑے کام کی چیزیں ہیں۔ روبی چڑ جاتی۔ تم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاؤ تو تمہیں ہر دوسرے گھر میں ایسی داستانیں ملیں گی۔ میں نہیں مانتی، میرا خیال ہے اتنے شکی القلب رشتہ دار کم از کم اس دنیا میں ناپید ہیں۔ چلو مان لیا، ایسے ظالم لوگ بھی ہوتے ہوں گے اس دنیا میں، مگر تمہاری اس نیک پروین مظلوم جیسی ہیروئن جو عالی ہمت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی ہمدرد بھی ہوتی ہے، آج کل ایسی لڑکی کا ملنا بہت مشکل ہے۔ وقت بہت بڑا استاد ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اور آج اسے روبی کی اس بات میں صداقت نظر آتی تھی۔ آج سے 1 سال پہلے تک وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کو اس قسم کے حالات درپیش ہوں گے۔ وہ جسے کل تک آملیٹ بنانا نہیں آتا تھا، آج ایک ماہر کوک بن چکی تھی۔ واقعی وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ شازی، تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ عمران کی آواز پر وہ چونکی۔ اچھا آتی ہوں، وہ سلیپر پیروں میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رانا آپی کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے، کھانا بنانے کی ذمہ داری حسب معمول اس پر تھی۔ ہیلو کزن، کیا ہو رہا ہے؟ وہ کچن میں کھڑی تھی جب جماعت ٹپکا، وہ بنا کوئی جواب دیے کام میں مصروف رہی۔ ایک بات تو بتاؤ کہ تم ہر وقت اتنی سڑی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ وہ پلیٹ میں شامی کباب اٹھا کر کھانے لگا۔ زماد بھائی پلیز مجھے کام کرنے دیں، وہ زٹ ہو گئی، اوپر سے اس کی چپتی ہوئی نگاہیں۔ زماد بھائی پلیز مجھے کام کرنے دیں، وہ زٹ ہو گئی، اوپر سے اس کی چپتی ہوئی نگاہیں۔ منحوس، بےہودہ، گھٹیا، دل ہی دل میں اسے ان ناموں سے نوازتی۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے بھائی مت کہا کرو، مہران اور حمادی کافی ہیں، اتنے بھائی بنا کر کیا کرو گی؟ اس کی طرف جھکا۔ زماد، امی بلا رہی ہیں تمہیں۔ آسماں کی آواز پر وہ ایک دم گڑبڑا کر سیدھا ہوا اور باہر نکل گیا، جبکہ آسماں ایک زہر خند نگاہ شہزین پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ وہ ڈرپوک تو کبھی نہ تھی، البتہ کم کوئی اس کی شخصیت کا خاصا تھی۔ مما جانی تو اس کی پیدائش پر اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، پاپا نے اسے بڑی محبت سے پالا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی۔ وہ پڑھائی میں شروع سے ہی اچھی تھی، میٹرک میں A گریڈ لیا، انٹر بھی اس نے بہترین نمبروں سے پاس کیا۔ اس نے پاپا سے ڈرائیونگ سیکھنے کی فرمائش کی، چند ہی دنوں میں وہ گاڑی چلانا سیکھ گئی، اور پھر ایک دن وہ پاپا کا انتظار کرتی رہ گئی، مگر وہ نہ آئے۔ وہ تو گویا ہوش و حواس کھونے لگی تھی، جب ہوش میں آئی تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ آشیانہ تنکوں کی مانند بکھر گیا تھا، وہ تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی بڑی قیامت گزر گئی اور وہ پھر بھی زندہ تھی۔ تایا اور چچا اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے، اس کا استقبال سرد نگاہوں اور بلدار پیشانیوں نے کیا تھا۔ تائی صابرہ اور چچی صفیہ کو وہ خواہ کی مصیبت لگتی، اٹھتے بیٹھتے کوسنے دیے جاتے، دبے لفظوں میں بد کردار ماں کی بیٹی ہونے کا تانا دیا جاتا۔ احتشام ہاشمی نے کورٹ میرج کر لی تھی، اور اسے جرم کے بعد آج میں ان سے خاندان والوں نے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ شہزین پہلی بار اپنے رشتہ داروں سے مل رہی تھی، اور یہ تجربہ اسے خاصا بھیانک لگ رہا تھا۔ تایا جی کی بڑی بیٹی رانا آپی اس پر خواہ کا روب جھاڑا کرتی تھی۔ پھر مہران تھا، ماسٹرز کرنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ اس کا رویہ شہزین کے ساتھ بہت عام سا، سرسری سا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا بندہ تھا۔ اس کے بعد ہما تھی، وہ 3 سال سے لگاتار BA میں فیل ہو رہی تھی، مگر امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ وہ بالکل صابرہ بیگم کا پرتو تھی، ذرا سی بات پر اس کی شدید انسلٹ کر دیتی تھی۔ پھر عمران تھا، جو بےحد بدتمیز اور خودسر تھا، 8ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ چچا کا بڑا بیٹا زماد MBA کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا تھا۔ شہزین کو وہ بہت برا لگتا تھا، خاص طور پر اس کی چپتی ہوئی یار پر ہوتی ہوئی نگاہیں اسے زہر لگتی تھیں۔ اس کے بعد آسمہ تھے، جو ماسٹرز کر رہی تھی، بےحد مغرور اور نکچڑی۔ سب سے چھوٹا حماد تھا، جو 3rd ایئر میں پڑھتا تھا۔ وہ لاؤ والی سا لڑکا تھا، کبھی بہت اچھا تو کبھی بہت برا۔ اپنے تایا اور چچا کے اس بھرے پورے گھر میں وہ اپنے آپ کو بالکل مس فٹ محسوس کرتی تھی۔ تایا اور چچا تو گویا اسے اس گھر میں لا کر بھول ہی گئے تھے، ان کی بیویوں کی حکمرانی تھی گھر میں، وہ دونوں اپنی بیگمات کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنے کی بات کی تو صابرہ بیگم نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ کن خیالوں میں ہو لڑکی، تمہارا باپ کوئی پلازے نہیں چھوڑ گیا، بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب چپ کی بیٹھی رہو۔ اور وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی، حالات نے اسے بزدل بنا دیا تھا۔ تایا چچا کی خالہ زاد بہن کا خوبرو پڑھا لکھا بیٹا آ رہا تھا، ہفتے بھر سے گھر میں اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ پردے، چادریں، کوشن کورز وغیرہ دھلوائے گئے تھے، گھر کی سیٹنگ دوبارہ درست کی گئی تھی، جو چیزیں کم تھی وہ بازار سے لائی گئی تھی۔ آسمہ وغیرہ ایک ہفتے سے اپنے آپ کو چمکانے کا کام کر رہی تھیں، پارلرز کے چکر پر چکر لگ رہے تھے۔ شہزین حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ خالہ کا بیٹا ہی آ رہا تھا نا، کہ کسی ریاست کا شہزادہ جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ زماد البتہ خاصا تپا ہوا تھا آج کل، وہ کوئی نواب کی اولاد ہے جس کے لیے اتنا سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس روز کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تو زماد نے کہا تھا،
اور یہ تم لوگوں پر آج کل کون سے بناؤ سنگھار کا بھوت چڑھا ہوا ہے؟ وہ ہما آسما کی طرف متوجہ ہوا۔ تم سے مطلب؟ آسما نے چڑھ کر کہا۔ تمیز تو چھو کر نہیں گزری اس لڑکی کو، 5-6 سال بڑا ہوں میں اس سے۔ وہ بگڑنے لگا۔ ارے وہ بڑے گھر کا لڑکا ہے، جاگیردار لوگ ہیں، اس کے سامنے اپنی کچھ عزت بھی تو بنانی ہے۔ صابرہ بیگم نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ جاگیردار ہوگا اپنے گھر کا، اتنا ہی امیر کبیرہ تو یہاں کیا کرنے آ رہا ہے؟ اے لڑکے تجھے غصہ کس بات کا ہے؟ امتحان ہے اس کے، وہ تو وہاں ہاسٹل میں رہنا چاہ رہا تھا، مگر تمہارے تایا نے اصرار کر کے اسے یہاں بلایا، صفیہ بیگم نے سمجھایا۔ بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا جب نوشیروان احمد شیرازی کی سواری بعد بہاری ہاشمی ولا میں داخل ہوئی۔ سب اس کے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ تائی صابرہ اور چچی صفیہ تو کوئی حوالی صدقے ہوئے جا رہی تھی۔ آسما ہما اٹھلا کر بات کر رہی تھی۔ حماد عمران اس کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مہران کا رویہ دوستانہ سا تھا، البتہ ضماد کی پیشانی پر شکنوں کا اضافہ ہو چلا تھا۔ نوشیروان تھکا ہوا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں جنہیں مہمان کی تھکن کا احساس ہی نہیں ہے۔ آخر تایا جان کو اس کی مسکین شکل پر ترس آ گیا۔ چلو بھائی بچوں، نوشیروان کو آرام کرنے دو۔ حماد جاؤ بیٹا، بھائی کو ان کا کمرہ دکھاؤ۔ نوشیروان تھینکس گاڈ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ان 2 دنوں میں ہی نوشیروان تنگ آ گیا تھا۔ وہ یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، مگر ٹھیک طرح سے پڑھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ وہ CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ گھر میں ہر وقت ایک ہنگامہ سا لگا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جب چچی صفیہ آ گئی تھی۔ نوشیر بیٹا پڑھ رہے ہو کیا؟ وہ میٹھے لہجے میں بولی تھی، پوچھ رہی تھی۔ تو حد ہو گئی، کیا انہیں نظر نہیں آتا؟ وہ چلا گیا۔ جی آنٹی۔ اچھا۔ وہ کچھ مایوسی ہو کر واپس پلٹنے لگی۔ کوئی کام تھا آنٹی؟ اس کی شامت آئی جو پوچھ بیٹھا۔ ہاں، وہ دراصل آسما کی سہیلی کی منگنی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے جو اسے چھوڑا ہے، تم اسے چھوڑا ہوگے اسے؟ وہ اتنی امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ اس کی اپنی گاڑی ورک شاپ میں تھی، ناچار اسے پورچ میں کھڑی حماد کے بائک پر جانا پڑا۔ آسما پر تو گویا شادی کے مرگ ہو گئی تھی یہ سن کر کہ اسے نوشیروان چھوڑنے جا رہا تھا۔ نوشیروان کو اس طرح ایک لڑکی کے ساتھ بائک پر بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ نوشیر ذرا آہستہ چلائیے۔ آسما نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی۔ نوشیروان نے بائک کی رفتار ذرا کم کی۔ اوہ ذرا تیز چلائیے، فنکشن شروع ہونے والا ہوگا۔ یا خدا، یہ لڑکی! وہ ضد ہو گیا اور بائک کی رفتار بڑھا دی۔ ہائے اللہ! نوشیر ذرا رکیے۔ آسما کے تقریباً چلانے پر اس نے گھبرا کر بائک روک دی۔ جی اب کیا ہوا؟ وہ میں گفٹ تو گھر پر ہی بھول گئی۔ تو پھر اس کا جی چاہ رہا تھا اس بے وقوف لڑکی کا سر پھاڑ دے۔ پھر واپس چلیں؟ واپس ہرگز نہیں، آنے جانے میں مزید آدھا گھنٹہ ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں پلیز، میں اس طرح بغیر گفٹ کے جاتے اچھی لگوں گی کیا؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ وہ بائک سٹارٹ کرنے لگا، تھوڑا آگے جا کر ایک سپر سٹور پر بائک روک دی۔ آپ یہاں سے گفٹ خرید لیں، مگر میرے پاس پیسے؟ وہ میں دے دوں گا۔ مگر وہ جی مس آسما، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں واپس نہیں جا سکتا۔ اگر گفٹ لینا ہے تو لیں، ورنہ ایسے ہی چلی جائیں۔ اس کا خراب موڈ دیکھ کر آسما نے گفٹ خریدنے میں ہی عافیت جانی۔ خدا خدا کر کے سہیلی صاحبہ کا گھر آیا۔ نوشیر آپ مجھے 3 گھنٹے کے بعد پک کر لیجیے گا، وہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی تھی۔ بے وقوف کیا ایسے رہی ہے جیسے میں اس کا ڈرائیور لگا ہوا ہوں۔ وہ جلتا بنتا گھر پہنچا۔ اے لڑکی سنو! کچن کی طرف بڑھتی شہزین کو اس نے پکارا تھا۔ جی، میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے حلیے سے وہ اسے ملازمہ سمجھا تھا۔ پرانا سا جوڑا پہنے وہ مسکین سی شکل والی لڑکی باقی گھر والوں سے مختلف نظر آئی تھی۔ تائی صابرہ نے اپنا سوٹ استری کرنے کو دے دیا تھا، جس کی وجہ سے چائے لے کر جانے میں دیر ہو گئی تھی۔ دل میں نوشیروان کا غصہ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ چائے! اس کے تیور دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یہ چائے بن رہی تھی کہ پائے گلائے جا رہے تھے؟ اس نے گھورا۔ وہ دراصل اس گھر کے ملازم بھی مالکوں کی طرح ہیں، کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اچھا بھلا پڑھائی کا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ یہ چائے کا کیا کروں؟ وہ سہم کر بولی۔ میرے سر پر ڈال دو۔ وہ گھرایا۔ جی؟ کیا جی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ جی بہتر۔ وہ واپس جانے لگی۔ اسٹوپڈ، یہ چائے تو رکھتی جاؤ۔ وہ بری طرح ضد ہوا۔ شہزین فوراً چائے رکھتی ہی چلی گئی۔ نوشیروان بالکل بھول گیا تھا کہ 3 گھنٹے بعد آسما کو پک کرنا تھا۔ اس نے کسی کو آگاہ بھی نہیں کیا تھا۔ نوشیر بیٹا، آسما نے واپسی کا کب کہا تھا؟ صفیہ بیگم کی یاد دلانے پر وہ چونکا تھا۔ 4 گھنٹوں سے اوپر ہو چکے تھے۔ اوہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، آسما نے 3 گھنٹے بعد آنے کا کہا تھا۔ ہائے میری بچی انتظار میں کھڑی ہوگی۔ ضماد مہران ابھی اپنے دفتر سے تھکے ہارے آئے ہیں، تم لے آؤ اسے۔ ناٹ اگین! وہ دل ہی دل میں چلا اٹھا، مگر مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ نوشیروان کی گاڑی ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ ورک شاپ سے گاڑی کھڑ لے آیا تھا۔ سامنے برآمدے کی سیڑھیوں پر وہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ نوشیروان گاڑی پوچھ میں پارک کر کے آگے بڑھنے لگا، پھر ایک دم واپس پلٹ آیا۔ سنو لڑکی! اس نے پکارا تو وہ چونک گئی۔ جی؟ وہ دوپٹہ درست کرتی کھڑی ہو گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر شہزین ایک لمحے کو نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شہزین! وہ دھیرے سے بڑبڑائی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ چلی گئی، جبکہ نوشیروان وہیں کھڑا اس لڑکی کا اسرار جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ تم کب سے یہاں ملازمت کر رہی ہو؟ وہ پانی پینے آیا تھا کہ آٹا گوندتی شہزین کو دیکھ کر رک گیا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ دیکھتے نوشیروان کا دل اسے باتیں کرنے کو چاہنے لگتا تھا۔ معلوم نہیں، مختصر جواب دیا۔ اور تم اتنی لا علم کیوں رہتی ہو؟ وہ بنا جواب دیے چپ چاپ آٹا لگے ہاتھ دھونے لگی۔ تم اتنی عجیب کیوں ہو؟ کچھ بولتی ہی نہیں۔
آپ کو اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم یہاں کی ملازمہ ہو، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کہ جماعت آ گیا۔ تم چلو، امی بلا رہی ہیں، جماعت نے شہزین سے کہا اور خود بھی نوشیروان کو گھورتا باہر نکل گیا۔ نوشیروان محض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ آسما کی نوشیروان میں بڑھتی ہوئی دلچسپی گھر والوں سے مخفی نہ تھی۔ خود نوشیروان اس صورتحال سے بے حد ڈسٹرب تھا۔ وہ آسما سے جتنا دور رہنے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی اس کے گرد منڈلاتی رہتی۔ اس کے برعکس نوشیروان کو لاتعلق سی اور کام میں مگن رہنے والی شہزین اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ عموماً شام کی چائے اپنے کمرے میں منگوا لیا کرتا تھا۔ اس روز شہزین چائے دینے گئی تو نوشیروان نے اسے روک لیا۔ سنو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ باہر کی طرف بڑھنے لگی تو وہ راہ میں حائل ہو گیا۔ تم کیا ہو؟ جی؟ اس کے بیٹوں کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ اتنے دن ہو گئے مجھے یہاں رہتے ہوئے، مگر میں تمہیں سمجھ نہیں سکا۔ آپ مجھے سمجھ کر کیا کریں گے؟ میرے راستے سے ہٹیں پلیز۔ تم بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا، مگر وہ صرف چند لمحے پلیز۔ آپ تم ہر وقت اتنی سہمی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کہ تم ہر سوال کے جواب میں دوبارہ سوال کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ آپ کے سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ غلط، بالکل غلط، تم جواب دینا ہی نہیں چاہتے، یہی سمجھ لیں۔ مگر کیوں؟ آخر تم ایسے کیوں ہو؟ آپ آخر ایک ملازمہ کو اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہیں؟ خیر، اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ تم ملازمہ نہیں ہو۔ شہزین بنا کوئی جواب دیے دروازے کی طرف بڑھی۔ شہزین، تمہارا نام بہت خوبصورت ہے۔ اس کے کہنے پر وہ ایک لمحے کو رکی تھی۔ صرف نام خوبصورت ہونے سے مقدر تو خوبصورت نہیں ہوا کرتے۔ وہ دھیرے سے کہتی باہر نکل گئی۔ ہر بار اس لڑکی سے باتیں کرنے کے بعد وہ تشنگی سے محسوس کرتا تھا۔ ہر ملاقات کے بعد اگلی ملاقات کو دل میں چلنے لگتا تھا۔ اپنی اس کیفیت پر وہ خود بھی حیران تھا۔ موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ آسمان پر گھٹا چھائی تھی۔ سب نے ہاکس پہ جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ نوشیروان کو زبردستی چلنے پر تیار کیا گیا تھا۔ مہران کی گاڑی میں جماعت، رانا آپی، صفیہ بیگم اور صابرہ بیگم تھے، جبکہ نوشیروان کی گاڑی میں آسما، ہما، حماد اور عمران تھے۔ طاہر جان کی طبیعت خراب تھی اور ان کی تیمارداری کے لیے شہزین کو گھر پر چھوڑا جا رہا تھا۔ نوشیروان کو بہت عجیب لگ رہا تھا کہ سب لوگ تو جائیں مگر شہزین نہ جائے۔ مہران کی گاڑی آگے نکل چکی تھی۔ نوشیروان گاڑی نکالتے نکالتے رک گیا۔ کیا ہوا؟ آسما نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایک منٹ، ابھی آیا۔ وہ اتر کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شہزین کا ہاتھ تھامے ادھر آ رہا تھا۔ آسما کا موڈ یکسر بدل گیا۔ ہما کی پیشانی پر بل پڑ گئی۔ شہزین کی نہ کرنے کے باوجود نوشیروان نے اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ نوشیر بھائی چلے نا، وہ لوگ تو کافی دور نکل گئے ہوں گے۔ عمران نے جھلا کر کہا تھا۔ شہزین کیوں بیٹھی تھی جیسے اسے کوئی بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاکس پہ پہنچ گئے تھے۔ شہزین کو ساتھ دے کر باقی سب حیران ہوئے تھے۔ صابرہ اور صفیہ کے چہروں کے زاویے بگڑ گئے تھے مگر وہ نوشیروان کی وجہ سے خاموش تھی۔ تم کیسے آ گئی؟ سماعت اس کے پاس آ دھمکا تھا۔ وہ دراصل انہیں میں یہاں لایا ہوں۔ جواب نوشیروان کی طرف سے آیا تھا۔ اب دیکھیں نا، سب لوگ آ رہے تھے تو انہیں گھر چھوڑ کر آنا کچھ مناسب تو نہیں لگتا نا۔ آپ ہمارے گھر کے معاملات میں کچھ زیادہ دخل اندازی نہیں کر رہے ہیں؟ سماعت لحاظ پالائے طاق رکھ کر بولا۔ وہ کچھ دنوں سے وہ نوشیروان کی شہزین میں بڑھتی دلچسپی دیکھ رہا تھا۔ سوری فار دیٹ، میں دوسروں کے معاملات میں نہیں بولا کرتا۔ ہاں، البتہ جہاں بات انسانی حقوق کی ہو تو… نوشیروان نے کستن بات ادھوری چھوڑ کر ایک گہری نظر جماعت پر ڈالی۔ بھئی آپ لوگ کس بحث میں پڑے ہیں؟ چلیں آئیں پانی میں چلتے ہیں، حماد نے بور ہو کر کہا تھا۔ رانا آپی کو پانی سے ڈر لگتا تھا۔ وہ ایک طرف تائی اور چچی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ شہزین قدرے تنہا گوشے میں ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئی تھی۔ باقی سب خوب مستی کر رہے تھے، ایک دوسرے پر پانی اچھالا جا رہا تھا۔ نوشیروان ان کے ساتھ خوب ہلا گلا کر رہا تھا۔ اس کی نظر سوچوں میں غرق شہزین پر پڑی تو وہیں چلا آیا۔ شہزین؟ وہ چونک گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ دیکھو شہزین، ہم دوست ہیں، تم اپنی باتیں مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ نہیں، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ 1 سال کے عرصے میں اتنا تو میں جان ہی گئی ہوں کہ اس دنیا میں میرا کوئی دوست، کوئی غمگسار نہیں ہے۔ تم اتنی پراسرار کیوں ہو؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بھلا پراسرار کیسے ہو سکتی ہوں؟ تم بہت مختلف ہو۔ کس سے؟ عام لڑکیوں سے۔ میں بہت معمولی سی لڑکی ہوں۔ نہیں، تم نہیں جانتی کہ تم کتنی غیر معمولی ہو۔ تمہاری شخصیت کا یہ اسرار تمہیں بہت اہم بناتا ہے۔ اچھا، وہ استہزائی انداز میں ہنسی۔ تو پھر آپ یہ اسرار کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا مجھے غیر اہم کرنا مقصود ہے؟ تمہاری باتیں مجھے لاجواب کر دیتی ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ اور پھر آپ مجھ سے اتنے سوال کرتے ہیں؟ اچھا چلو، تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ مجھے دکھوں کی تشہیر پسند نہیں ہے۔ کم آن شہزین، وی آر فرینڈس۔ آپ سے کس نے کہا؟ شہزین، زندگی بہت کٹھن ہے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر کسی نہ کسی دوست یا ہمدرد کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ میرے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تم مجھے اچھی لگی ہو، بس آپ کوئی سے بولا۔ میرے بارے میں جان کر آپ کیا کریں گے؟ اور کچھ نہ صحیح تمہاری دلجوئی تو کر سکتا ہوں، یہی تو میں نہیں چاہتی۔ تم اتنی خود اذیتی کا شکار کیوں ہو؟ آپ کے سوالوں کا میرے پاس اور میرے سوالوں کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم دونوں ہی اپنے سوالات اپنے تک محدود رہنے دیں؟ شہزین، تم اپنے آپ کو اذیت دے کر محض اپنا نقصان کر رہی ہو۔ آپ کو مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہے جبکہ یہاں تو اپنے ہی غیر بنے ہوئے؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں ہے بلکہ تمہارا خیال ہے۔
میں نہیں جانتا یہ سب کیوں ہے اور کیسے ہوا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں تمہاری زندگی کی تلخیوں کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو میری باتوں پر غور کرنا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ شہزین کی نگاہوں نے تحت نظر اس کا تعاقب کیا تھا۔ تم کیوں میری زندگی کے ساکت پانی میں پتھر پھینکنے آ گئے ہو نوشیروان احمد شیرازی؟ میری زندگی اور میرا مقدر میرے ساتھ، میں بھلا اتنی ہمدردی اور توجہ کے قابل کہاں؟ مت کرو یہ سب کچھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تمہاری ہمدردی اور توجہ کی عادت ہو جائے اور زندگی کا دائرہ میرے گرد مزید تنگ ہو جائے۔ خدا را مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں مر جانا چاہتی ہوں اور تم میرے اندر زندگی کی جینے کی امنگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کے لیے یہ ظلم مت کرو۔ اس کا دل چلا چلا کر درخواست کر رہا تھا، جبکہ لب ساکت اور آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ کیا کہہ رہا تھا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی جب ضماد راہ میں آ گیا۔ کون؟ وہ یکسر انجان تھی۔ اتنی بھولی تو نہیں ہو جتنا ظاہر کرتی ہو۔ ضماد بھائی، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ محترمہ شہزین ہاشمی صاحبہ، میں جناب نوشیروان احمد شیرازی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ طنز کے نشتر چلا رہا تھا۔ کب؟ آج شام کو ساحل سمندر پر۔ کچھ یاد آیا؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ کیوں، کب اور کیسے کرنا تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ سیدھی طرح جواب دو، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ وہ گرجا تھا۔ کچھ نہیں کہہ رہے تھے وہ آگے بڑھنے لگی تو ضماد نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ اگر آج کے بعد تم مجھے اس کے قریب نظر آئیں تو اچھا نہیں ہوگا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ شہزین محض اسے جاتے ہوئے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ شہزین روزانہ نوشیروان کو چائے دینے اس کے کمرے میں جاتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی باتیں سننے پر مجبور ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ اسے اس کی باتیں اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ بہت عام سی چیزوں پر بات کرتے تھے۔ نوشیروان اکثر شہزین کو اچھے رائٹرز کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیتا۔ اسی نے اسے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے نوشیر بھائی، مگر مجھے ڈر ہے کہ تائی جان اور چچی کبھی نہیں مانیں گی۔ ان کی اپنی بیٹیاں بھی تو پڑھ رہی ہیں، تم کہو تو میں بات کروں۔ نہیں، آپ ایسا بالکل مت کیجیے گا، اس سے میری اور آپ کی پوزیشن بہت نازک ہو جائے گی۔ اچھا تو پھر تم ایسا کرنا کہ رات کو کھانے کے بعد تم یہ ذکر چھیڑ دینا، میں وہاں تمہیں سپورٹ کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ میرے سامنے آنٹی انکار نہیں کریں گی۔ نوشیروان کو اس گھر میں جتنی اہمیت دی جاتی تھی اسی کو مد نظر رکھ کر اس نے کہا تھا، میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں، مگر مجھے امید نہیں ہے کہ وہ مانے گی۔ اور پھر رات کو ہی اس نے سب کے سامنے بات کی تھی۔ تائی صابرہ اور صفیہ چچی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس سے پہلے آپ نے اسے پڑھنے پر مجبور کیوں نہیں کیا؟ نوشیروان صابرہ بیگم سے مخاطب تھا۔ ہاں وہ بھائی ہم نے تو بڑا کہا، مگر اس کا خود ہی پڑھائی میں جینا لگتا تھا۔ چلیں اچھا ہوا کہ اسے خود ہی خیال آ گیا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ نوشیروان اس کی حمایت کر رہا تھا جو وہاں پر موجود کسی بھی فرد کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تائی جان اور چچی کو نوشیروان کی وجہ سے اجازت دیتے ہی بنی۔ اگلے دن ہی نوشیروان اس کے لیے BA کا فارم لے آیا تھا۔ سب گھر والے شہزین کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے تھے۔ صفیہ چچی نوشیروان کو آسماں کے لیے پسند کیے بیٹھی تھی، جبکہ تائی صابرہ اسے ہما کے حوالے سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا خوبرو اور دولت مند لڑکا انہیں بھلا اور کہاں مل سکتا تھا، اس لیے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مصلحتاً خاموش تھی۔ کچھ بول کر وہ نوشیروان کی نظروں میں بری نہیں بننا چاہتی تھی۔ ہاں البتہ نوشیروان کی شہزین میں بڑھتی دلچسپی سے وہ بری طرح خائف تھیں۔ رانا آپی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ گھر بھر میں گویا ہلچل سے مچی ہوئی تھی۔ بازاروں کے چکر پہ چکر لگ رہے تھے۔ شہزین اس تمام ہنگامے سے دور رہتی تھی۔ صبح کالج جانے سے پہلے ناشتہ بناتی، واپسی پر پھلکے بنانا اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اس کے بعد گھر کے دیگر کام نپٹاتی، رات کو سونے سے پہلے کالج کا کام کرتی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے اس نے کالج سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ گھر میں مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ شہزین بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہی تھی۔ ہر کسی نے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ نوشیروان کچھ دنوں سے اپنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ صابرہ بیگم نے اس کے گھر والوں کو بطور خاص مدعو کیا تھا۔ عین مہندی کے روز ہی وہ لوگ پہنچے تھے۔ نوشیروان کی والدہ اور بڑی بھابھی آئی تھی، آسماں اور ہما، جنہوں نے اب تک کسی مہمان کو پوچھا تک نہیں تھا۔ اب ان کے خاطرداریوں میں لگی تھیں۔ شہزین کچن کے کاموں میں بری طرح مصروف تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ نوشیروان حیران ہوا تھا۔ اوہ آپ کب آئے؟ لڑکی میں تو صبح سے آیا ہوں، تم ہی اتنی مصروف ہو گئے۔ اس نے مسکرا کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اچھا چلو اٹھو، وہ لڑکے والے آ گئے ہیں، تم فوراً جا کر انسانوں والے حلیہ میں آؤ، وہ حکمیہ انداز میں بولا۔ مگر یہ کام بھی ہو جائیں گے، چلو فٹافٹ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی امی اور بھابھی سے ملواتا ہوں، ہری اپ۔ نوشیروان نے اس کو کچن سے باہر نکالا تھا۔ فیروزی سادہ سا ریشمی سوٹ اس کے وجود پر سج سا رہا تھا۔ دھلا دھلا سا سادہ سا چہرہ نکھرا نکھلا لگ رہا تھا۔ بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چٹیاں بنائی ہوئی تھی۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ ہما اور آسماں خوب بھڑکیلے لباس اور ڈارک میک اپ میں تھی۔ میں تمہیں اپنی امی سے ملواتا ہوں۔ نوشیروان اس کا ہاتھ تھام کر اس سمت چل پڑا جہاں اس کی امی اور بھابھی بیٹھی تھیں۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے اور شہزین پسینے پسینے ہوئی جا رہی تھی۔ اس طرح نوشیروان کا سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑنا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا، مگر نوشیروان کو لوگوں کی پرواہ نہ تھی۔ شہزین میری امی اور بھابھی، اور یہ شہزین ہے میری بہت اچھی دوست، وہ تعارف کروا رہا تھا۔ نوشیروان کی امی کچھ مغرور سے لگیں۔ بھابھی بڑی شوق نظروں سے کبھی شہزین کو دیکھتی تو کبھی اپنے دیور پر نظر ڈالتے، جانے دیور بھابھی میں آنکھوں میں کیا اشارے ہو رہے تھے۔
नौशेरवां के लबों पर बड़ी दिलकश से मुस्कुराहट रखना थी। शहज़ीन उनसे मिलने के बाद बरामदे में खड़ी थी जब एक झटके से उसे खींचा गया था। एक लम्हे को वो कुछ भी समझ ना पाई थी। वो उसका बाजू पकड़े अंदर की तरफ खींचता चला गया था। क्या लगता है वो तुम्हारा? दामाद ने उसे एक झटके से बेड पर पटका था। वही रास्ता से उसे देखे गई। अब ये बोलती क्यों बंद हो गई है? जमात भाई, मैं तो जब मैंने मना किया फिर तुम भाग भाग कर उसके पीछे क्यों जाती हो? वो घुराया। आपको गलतफहमी। शट अप। उसका हाथ उठा और शहज़ीन के गाल पर निशान सब्त कर गया। आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, दोबारा तुम मुझे उसके साथ नजर आई तो वो हशर करूंगा कि सारी दुनिया से तुम मुंह छुपाती फिरोगी। उसकी कलाई मरोड़ी तो ढेर सारी चूड़ियां, कांच की चूड़ियां टूटकर फर्श पर बिखर गई थी। शहज़ीन ने हिरासा होकर अपना हाथ छुड़वाया और कमरे से बाहर निकल गई। तुम अभी तक यहाँ बैठी हो, बाहर दुल्हा वाले बारात लेकर आ गए हैं। नौशेरवां अंदर दाखिल हुआ तो शहज़ीन ने सहम कर दरवाजे की तरफ देखा। वो सारा दिन उसे दूर दूर रही थी। लाशऊरी तौर पर वह जमात से खौफ महसूस कर रही थी। कल से आज तक वो मुसलसल जमात की घूटी हुई निगाहों की जद में रही थी। सोच क्या रही हो? चलो फटाफट तैयार हो जाओ। राना आपी की रुखसती के वक्त उसकी आंखें भी भर आई थी। शहज़ीन, नौशेरवां के पुकारने पर वो चौंकी। वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। जी। वो घबरा गई। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? अपने घर। और कहाँ? वो गहरी नजरों से उसका चेहरा जांचने लगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, मगर वो। बस मुझे जवाब मिल गया। अगर मगर रहने दो। वो मुतमईन हो गया था। शहज़ीन धीरे से मुस्कुराकर आगे बढ़ गई थी। वलीमे की तकरीब से वापसी पर रस्म के मुताबिक राना आपी और वसीम भाई साथ आए थे। मेरे सर में दर्द है, एक कप चाय का बना कर दो मुझे। जमात के कहने पर वो बादल ना ख्वास्ता चाय बनाने लगी। एक के लिए बनाई तो सबको बनाकर देना पड़ी। इतनी देर से मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और तुम अब चाय ला रही हो? वो जमात भाई, चाय यहाँ रखो और दरवाज़ा बंद करो। जी। उसने चौंक कर देखा था। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो फंकारा। मैं जाती हूँ। कपकपाते हाथों से चाय रख कर आगे बढ़ने लगी तो कलाई उसकी गिरफ्त में आ गई। वो मेरे मना करने के बावजूद तुम बाज ना आई? वो मैंने कहा था ना कि उससे बात मत करना। बोलो। उसकी आंखें खून आशाम लग रही थी। मैं तो वो बाकायदा कांपने लगी थी। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। उसने धाड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया था। जमात का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर के बाकी अफराद नीचे ड्राइंग रूम में थे। प्लीज़ प्लीज़ जमात भाई, मुझे जाने दें। वो गिड़गिड़ाई। माफ़ी तलाफ़ी का वक्त गुजर गया। मैंने तुम्हें पहले ही तंबीह की थी। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं वो रोते रोते चिल्लाई। जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि इस लंबे चौड़े मजबूत मर्द को धक्का देकर बाहर की तरफ भाग गई थी। भागने के दौरान दुपट्टा वहीं गिर गया। भागते हुए वो सामने कॉरिडोर से गुजरते मेहरान से टकरा गई। क्या मुसीबत है? बात क्या है? वो झिलाया। वो जमात भाई मुझे। वो सिर्फ इतना कहकर मेहरान के शाने से लकड़ से जकने लगी थी। मेहरान की पेशानी पर बल पड़ गए। उसकी इतनी जुर्रत! तुम फिक्र ना करो, मैं उससे पूछता हूँ। मेहरान उसे थपकने लगा था। हाय अल्लाह! अम्मी, ताईजान, अब्बू, आपी। आसमां के चिल्लाने पर वो चौंकी। आन की आन में सारा घर वहाँ इकट्ठा हो गया था। रंगे हाथों पकड़ा मैंने इन्हें। आसमां ने कहा। क्या बकवास कर रही हो आसमां? मेहरान चिल्लाया था। शहज़ीन एक तरफ खड़ी आंसू बहा रही थी। वो मजलूम होते हुए भी मुजरिम लग रही थी। अम्मी, अम्मी, ये झूठ कह रही है। मैं तो बस हमने अपनी आंखों से देख लिया। अब और क्या बाकी रह गया? ताई साबरा ने उसकी बात काटी। और तू खुन्नी कलमोही डायन बेगैरत! शहज़ीन को बुरी तरह पीटा जाने लगा। नौशेरवां और उसकी अम्मी और भाभी ने भी यह तमाशा देखा था। ताई जान, चची जान, प्लीज़ मेरी बात तो सुने। हमने कुछ नहीं किया। मेरी बात तो सुने। बुरी तरह रो रही थी। उसने रोते रोते खामोश खड़े नौशेरवां की तरफ नज़र की तो वह नजरें चुराने लगा। नौशेरवां की अम्मी और भाभी वापस मुड़ चुकी थी। नौशेरवां को भी साथ चलने का इशारा कर चुकी थी। नौशेरवां भी वापस मुड़ गया था। गोया बदगुमानी का पौधा उग चुका था। शहज़ीन को अगर कोई अच्छी उम्मीद थी तो सिर्फ नौशेरवां से थी, मगर अब वो भी खत्म हो चुकी थी। उसने मज़ाहमत तर्क कर दी और चुपचाप पिटने लगी। बहुत हो गया अम्मी, बस करेंगे तमाशा। क्यों एक बेकसूर लड़की पर जुल्म ढा रही हैं? मेहरान ने आगे बढ़कर शहज़ीन को उनके शिकंजे से निकाला। वह मेहरान के पीछे चुपकर खड़ी हो गई। और चची, आप पहले अपने बेटे को संभालिए। वह सफ़िया बेगम से मुखातिब हुआ। क्या मतलब? वह तो नक कर बोली। मतलब शाजी से पूछें। बोलो शाजी, बताओ क्या हुआ था? वो जमात भाई मुझे। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रोने लगी थी। अम्मी, अम्मी, ये बकवास करती है, इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर। जमात भड़क उठा। असल बात यह है कि ये दोनों। उफ, अब मैं कैसे बताऊं? मैंने मना किया तो उल्टा मेरे सर इल्ज़ाम थोप दिया। जमात कमीने, जलील, बहतान लगाता है। मेहरान और जमात गुत्थम गुत्था हो गए थे। उन्हें छुड़वाना मुश्किल हो गया। इतने में ताया अबू चचा आ गए थे। उन्होंने दोनों को छुड़वाया। हालात वाक़यात मेहरान के खिलाफ थे। वो गुस्से में बकता झकता बाहर निकल गया था। जमात को आसमा और हमाद ने ज़बरदस्ती कमरे में भेजा। राना आपी और वसीम भाई वापस चले गए थे। नौशेरवां की भाभी और वालदा ने भी वापसी का कसद कर लिया। साबरा बेगम ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। शहज़ीन को उसके कमरे में बंद कर दिया गया था। शहज़ीन ने तमाम रात रोते हुए गुजारी थी। उसे अफसोस अपने ऊपर इल्ज़ाम लगने का नहीं था, बल्कि उसे नौशेरवां की नारसाई का दुख रुला रहा था। उसे नौशेरवां से ऐसे रवैये की उम्मीद ना थी।
اس کی نظروں میں شہزین نے اپنے لیے بدگمانی اور حقارت دیکھی تھی۔ صبح ہوتے ہی نوشیروان اور اس کے گھر والے چلے گئے۔ تایا اور چچا نے تو شہزین سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ تائی صابرہ اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھیں کہ اس کی وجہ سے مہران گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ چچی اور تائی سب کے جانے کے بعد اس کے پاس آئی تھی اور بنا کچھ پوچھے اسے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے حس حرکت بیٹھی چپ چاپ مار کھاتی رہی۔ جب وہ دونوں مارتے مارتے تھک گئیں تو خود ہی رک گئیں۔ شہزین کا سکون اور اطمینان ان کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ اب بولتے کیوں نہیں، بے غیرت، بے حیا، آوارہ حرافہ کہیں کی، تیری وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا، بد کردار ماں کی۔ بس کریں، بہت ہو گیا، مجھے جو مرضی کہہ لیں مگر میری ماں کا نام مت لیں۔ وہ ایک دم بول اٹھی۔ کیوں نہ لوں نام؟ ایک نہیں 100 بار کہوں گی کہ تیری ماں بھی بد کردار تھی اور تو بھی ویسے ہی ہے۔ بس بہت برداشت کر لیا میں نے، خبردار کسی نے میری ماں کا نام لیا۔ اس میں جانے اتنی جرت کہاں سے آ گئی تھی۔ صابرہ اور صفیہ اس کی اس ہمت پر بے حد حیران تھیں۔ اف تک نہ کرنے والی آج ان کے مقابل کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے زبان تو دیکھو کیسے کچر کچر چلتی ہے، میں تو کہتی ہوں اس کے تایا اور چچا سے کہہ کر اس کو کہیں چلتا کرو، صفیہ بیگم نے کہا، اور وہ دونوں کمرہ بند کر کے باہر چلی گئیں۔ وہ 2 دن سے کمرے میں بند تھی، کسی نے اس سے کھانے تک کا پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ تیسرے دن ہما اس کو کھانا دینے آئی تھی۔ یہ کھا لو، اور ہاں آج رات کو تمہارا نکاح ہے، اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ نکاح؟ میرا نکاح؟ مگر کس سے؟ مہران بھائی؟ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے اللہ مجھ پر رحم کر۔ وہ سوچو کہ گرداب میں پھنسی رہی، 2 دن سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے نقاہت ہو رہی تھی، مجبوراً کھانا زہر مار کرنا پڑا۔ یہ پہن لو۔ چچی نے آسما کا پرانا مگر قدرے بہتر سوٹ اس کو دیا۔ پلیز مجھ پر یہ ظلم مت کریں، مہران بھائی بے قصور ہے، نکاح سے کچھ دیر پہلے وہ رونے لگی تھی۔ چپ کر کے بیٹھو، چپ کر کے بیٹھی رہو، تمہاری شادی فہیم سے ہو رہی ہے۔ کیا مگر؟ وہ اس سے آگے کچھ نہ بول سکی تھی، اچانک فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ تائی صابرہ گھبرا گئی۔ ہما نے پردہ کھسکا کر باہر دیکھا تو اس کی چینخ نکل گئی۔ 4 نقاب پوش لان میں موجود مردوں کو سرونٹ کوارٹر کی طرف دھکیل رہے تھے۔ امی یہ تو ڈاکو ہیں، وہ چلائی سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، وہ چاروں اندر گھس آئے تھے۔ سب کی چینخیں نکل گئیں۔ خاموش، ان میں سے ایک تھاڑا، گھر تو اچھا خاصا ہے، مجھے تو بھوک لگی ہے، وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ تو ویسے ہی ندیدہ ہے، ایک نے اس کے اشانے پر تھپ رسید کی۔ سب گھر والے حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں گفتگو کرتے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی نوعیت کے مختلف ڈاکو تھے۔ سنو لڑکی، جا کر ہمارے لیے کافی بناؤ، بلیک اسٹرانگ ود کریم ڈپ، ایک نے ہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں؟ جی ملکہ عالیہ، آپ سے ہی کہا ہے، مگر مجھے تو کافی بنانے نہیں آتی۔ وٹ؟ تم کیسی عورت ہو، تمہیں کافی بنانا نہیں آتی؟ اوفو، بحث چھوڑو، تم میں سے جس کو بھی کافی بنانا آتی ہے جا کر بنائے، دوسرے نے اکتا کر کہا اور پیر پسار کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ شہزین خاموشی سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ڈاکوؤں کا ایک ساتھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ شہزین کافی بنا رہی تھی جبکہ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا، اس کا ہاتھ بار بار لرزنے لگتا تھا۔ تم اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ جی؟ تم جیسی جی جی کرنے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں مجھے۔ وہ فریج کھول کر دیکھنے لگا۔ اوہ، کافی کے ساتھ خوب مزہ دے گا، اس کے پیسز کر کے ساتھ رکھ دو۔ وہ اس سے یوں مخاطب تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ شہزین نے کیک تھام لیا، وہ حیرت زدہ سی کھڑی تھی۔ اپنے انداز اور لب و لہجے سے وہ بالکل ڈاکو نہیں لگتا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ماما کو اندر کی طرف بڑھتا دیکھ کر ایک ساتھی چلایا۔ میں باتھ روم۔ ٹھیک ہے جاؤ، اور سنو، زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو ان سب کو بھون کر رکھ دوں گا۔ ماما نے اندر جا کر جھپٹ کر کارڈلیس اٹھایا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ پولیس اسٹیشن کا نمبر تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ وہ بے چینی سے ادھر ادھر چکرانے لگی، پھر ایک خیال آنے پر 7 والوں کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، میں آپ کے برابر والے گھر سے بول رہی ہوں، وہ ہمارے گھر ڈاکو آ گئے ہیں جی، آپ پلیز پولیس کو فون کر دیجیے جی، بڑی مہربانی۔ اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر کے سکھ کا سانس لیا۔ لو بھائی، کافی کے ساتھ کافی کیک کا مزہ لو۔ اس نے ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھا۔ یار فٹافٹ کام پورا کرو، وہاں سرونٹ کوارٹر میں بیچاروں کا دم گھٹ رہا ہوگا۔ ایک ڈاکو مسکرایا۔ ابھی وہ کھا پی کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ لگتا ہے پولیس آ گئی ہے۔ وہ گھبرا گئے۔ یہ لڑکی، اسے نے بلایا پولیس کو۔ ایک نے غورا کر ہما کی طرف لپکا، وہ چینخ مار کر پیچھے ہٹی۔ دفع کرو اسے، یہاں سے نکلنے کا طریقہ سوچو۔ ان میں سے ایک نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ہم بآسانی یہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ کیسے؟ ایسے؟ اس نے آگے بڑھ کر قریبی کھڑی شہزین کو دبوچ لیا۔ شہزین کی چینخ نکل گئی۔ وہ چاروں شہزین کو لے کر باہر کی طرف بڑھے۔ آگے مت بڑھنا ورنہ اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ شہزین کو یرغمال بنا کر وہ بآسانی پولیس کے درمیان سے گزر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دور تک پولیس کی گاڑیوں نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ ٹریفک کے رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بہت جلد پولیس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ شکر ہے بچ گئے، راہیل نے گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے کہا۔ پہلا ہی ایکسپیرینس اتنا خراب ہوا ہے۔ دائب نے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ اس لڑکی کا کیا کریں؟ اچانک راہیل کی نظر دائب اور عثمان کے درمیان بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ یہ تو لگتا ہے بے ہوش ہو گئی ہے۔ دائب نے اس کے ڈھلکے سر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس لڑکی کو ساتھ لانے کی؟ شاہزار دائب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، موصوف فرما رہے ہیں، ضرورت کیا تھی؟ ابے الو، اسی کی وجہ سے تو آج پولیس کے چنگل سے بچ کر آئے ہیں۔
تو اور کیا، اگر دائب کی سمجھداری وقت پر کام نہ کرتی تو آج ہم چاروں جیل میں بیٹھے پولیس کے اس چھتر سے مار کھا رہے ہوتے جس پر لکھا ہوتا ہے چن کتھاں گزاری آئی رات وے۔ عثمان نے بات مذاق میں اڑائی۔ یہ اچھا نہیں ہوا، راحیل نے تعصب سے سر ہلایا۔ ایسا کرتے ہیں اسے واپس اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں، عثمان نے مشورہ دیا۔ کیوں نہیں، مگر وہاں ہمارے استقبال کو ابھی تک پولیس کھڑی ہوگی، دائب نے طنز سے کہا۔ پھر ایسا کرتے ہیں اسے یہیں سڑک پر چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے سر سے تو بلا ٹلے، عثمان نے کہا۔ یہ تو ظلم ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا، شاہزار نے کہا۔ پھر کیا کریں، اس کو ساتھ لیے کہاں پھریں گے، راحیل نے کہا۔ آج رات و دائب کے فلیٹ پر گزارتے ہیں، کل دیکھیں گے کیا کرنا ہے، عثمان نے مشورہ دیا جو سب کے دل کو لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دائب کے فلیٹ پر تھے۔ اس لڑکی کو تو ہوش میں لاؤ، دائب کے کہنے پر شاہزار نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے۔ پاپا، اس نے کراہ کر دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے اوپر 4 لڑکوں کو جھکا دے کر اس نے فلک شگاف چینخ ماری۔ وہ چاروں اچھل کر پیچھے ہٹے۔ نان سینس، شاہزار نے منہ بنایا۔ شہزین نے ہراساں ہو کر اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ اس وقت صوفے پر موجود تھی۔ وال ٹو وال کارپیٹڈ کمرہ تھا، براؤن بیڈ، صوفے پردے اور براؤن ہی قالین تھا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر ٹیبل لیمپ رکھا تھا، دوسری طرف ٹیلی فون سیٹ اور ایک ڈائری پڑی تھی۔ سامنے دیوار پر مختلف پوسٹرز لگے تھے۔ وارڈروب کھلی تھی جس میں ٹھسے ہوئے کپڑے جھانک رہے تھے۔ صوفے کے سامنے پڑی میز کے نیچے میگزینز اور ڈرائی فروٹس کی چھلکوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ بیڈ کے نیچے سے جوتے اور ان میں ٹھسے ہوئے موزے جھانک رہے تھے۔ اس نے ایک ہی نظر میں جائزہ لے لیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس کی مری مری سی آواز نکلی تھی، نرم میں۔ عثمان نے فوراً جواب دیا تھا۔ فور گاڈ سیک یار، کتنی دفعہ کہا ہے انڈین موویز کم دیکھا کرو، دائب نے اسے لتاڑا۔ سوری، اب میں اسٹوپڈ سے پاکستانی موویز تو دیکھنے سے رہا، عثمان نے منہ بنایا۔ ایک طرف تو انڈیا کے خلاف بولتے رہتے اور دوسری طرف انہی کی فلمیں دیکھتے ہو۔ ابھی میں اتنا پاگل نہیں ہوا کہ 2 من کی دھوبن جیسے ہیروئن کو کھیتوں کو تباہ کرتے ہوئے دیکھ سکوں، یعنی تھوڑے پاگل تو ہو۔ اوفو، تم لوگ کس بحث میں پڑ گئے ہو، راحیل نے اکتا کر کہا تھا۔ ایسا کرتے ہیں اس کو اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں، اب تک تو پولیس جا چکی ہوگی، عثمان نے کہا۔ یعنی اتنی دور دوبارہ؟ نو بھائی، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ شاہزار بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ پھر صبح کچھ طے کریں گے، اب تو نیند آ رہی ہے، دائب نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور شہزین حونکوں کی طرح ان کی منہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، عثمان نے دہائی دی۔ کمینے، ابھی تو کافی اور کیک ٹھوس کر آیا ہے، راحیل نے اس کی پیٹھ پر تھپ رسید کی۔ تو کیوں مر ہے، تیرے باپ کا تو نہیں کھا رہا، عثمان نے پیٹھ سے ہلاتے ہوئے کہا۔ اپنے باپ کا بھی نہیں کھا رہا، راحیل نے دوبدو جواب دیا۔ جس کو بھی بھوک لگ گیا خود ہی کچن میں جا کر کھا لے، دائب بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا، شاہزار اس کے برابر لیٹا تھا۔ عثمان کچن کی طرف چلا گیا۔ راحیل نے دائب کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ کر قالین پر رکھا اور خود لیٹ گیا۔ جواباً دائب نے فون کے قریب رکھی ڈائری اسے دے ماری۔ وہ بلبلا کر اٹھا۔ کیا مصیبت ہے، سونے بھی دو گے کہ نہیں، وہ چلایا۔ جواباً راحیل اور دائب بچے بچے بن کر لیٹ گئے۔ شاہزار کے غصے سے وہ تینوں ڈرتے تھے۔ اچانک عثمان کی چیخوں کی آواز پر وہ تینوں دوڑ کر کچن کی طرف گئے۔ کیا ہوا؟ وہ وہاں فریج کے نیچے اتنا موٹا چوہا، تھتری کی کمینے، راحیل نے سر جھٹکا۔ تیرے اندر تو مجھے کسی مرے ہوئے چوہے کی روح لگتی ہے، منحوس، ڈرپوک، دائب نے اسے بری طرح لتاڑا۔ شاہزار بنا کچھ کہے سر جھٹک کر واپس مڑ گیا۔ شہزین سر گھٹنوں میں دیے سسک رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، کیوں رو رہی ہو، وہ بگڑ کر بولا۔ شہزین نے روتے روتے سر اٹھایا، آنسوؤں سے متورم چہرہ اور سرخ ہوتی ناک وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شاہزار بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ شہزین بدستور روتی رہی۔ اب اگر آواز نکالی تو گلا دبا دوں گا، وہ دھاڑا۔ شہزین سہم گئی۔ دائب، راحیل اور عثمان آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ یار لائٹ آف کر دے، شدید نیند آ رہی ہے، دائب نیند کا بہت کچرا تھا۔ راحیل لائٹ آف کرتے کرتے رک گیا۔ اس کا کیا کریں؟ شہزین کی طرف اشارہ کیا۔ واقعی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، دائب نے کہا۔ ساتھ والا کمرہ بھی تو ہے۔ سنو لڑکی، تم وہاں جا کر سو جاؤ، شاہزار نے بیزاری سے اسے مخاطب کیا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ سنا نہیں تم نے، وہ کر جا ایزی یار، وہ بیچاری خوفزدہ ہے اور تم اپنے خونخوار انداز سے اسے مزید ڈرا رہے ہو، عثمان نے کہا اور پھر شہزین کی طرف متوجہ ہوا۔ سنو ادھر میرے ساتھ آؤ، وہ پھر بھی وہاں سے نہ ہلی۔ اوفو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، چلو آؤ، مگر وہ تو گویا پتھر کی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ساری رات اسی طرح بیٹھی رہی، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ اس نے خفا ہو کر لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ شاہزار اور دائب بیڈ پر لیٹ گئے تھے، راحیل اور عثمان نیچے قالین پر سو گئے۔ اندھیرے سے آنکھیں مانوس ہوئیں تو کمرے کا ماحول واضح ہوا۔ شہزین صوفے کے کونے میں دبک کر بیٹھی رہی۔ وہ چاروں تھوڑی ہی دیر میں غافل ہو گئے تھے۔ شہزین کچھ دیر سر گھٹنوں میں دیے سے سکتی رہی، پھر ذرا آنسو تھمے تو دھیان گھر کی طرف چلا گیا۔ اوہ، آج تو میرا نکاح تھا، اسے گویا یاد آیا۔ وہاں سب پریشان ہو رہے ہوں گے، ایک دم خیال آیا۔ پریشان اور تمہارے لیے، ہاں ہاں ہاں۔ شہزین بی بی، وہ تو جان چھوٹ جانے پر شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ اندر کوئی ہنسا تھا، انہیں سوچے میں الجھتی وہ ساری رات ایسی ہی بیٹھی رہی۔ ایک انجانا سا خوف اس کی نیند پر حاوی ہو گیا تھا۔
میں تو کہتی ہوں کہ اس کا اپنا کوئی چکر ہوگا، جبھی تو نکاح کے روز ہی اس کا عاشق اسے لے گیا۔ تائی صابرہ کی سوچ بس یہیں تک کام کرتی تھی۔ تو اور کیا؟ لو بتاؤ بھلا، ڈاکو کیا ایسے ہوتے ہیں؟ نہ کچھ لیا نہ اٹھایا، بس لڑکی کو لے کر چلتے بنے۔ میں نے تو ہاشمی صاحب سے کہہ دیا کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے تھانے کچہریوں کے چکر کاٹنے کی۔ صفیہ چچی نے کہا۔ میں تو کہتی ہوں اچھا ہوا، کمبخت سے جان چھوٹ گئی، بس میرا مہران گھر واپس آ جائے۔ صابرہ بیگم نے ایک سرد آہ بھری۔ نوشیروان اس دن کے بعد سے واپس ہی نہیں آیا۔ بچہ بیچارہ کیا سوچتا ہوگا کہ اس گھر کی لڑکیاں، ارے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ بدبخت ہمارے گھر میں ملازمہ جیسی تھی، بھلا اس کا اور ہماری معصوم بچیوں کا کیا مقابلہ۔ امی مہران بھائی آ گئے۔ عمران دوڑتا ہوا آیا۔ کیا میرا بچہ آ گیا؟ میرا لال، میرا چاند۔ تائی صابرہ بے قرار ہو کر اٹھی۔ سامنے مہران چلا آ رہا تھا۔ وہ پورے 4 دن بعد گھر آیا تھا، تھکا تھکا سا، کمزور سا۔ میرا چاند، میرے جگر کا ٹکڑا کہاں چلا گیا تھا ماں کو چھوڑ کر؟ اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ آپ کو جب مجھ پر اعتبار ہی نہیں رہا؟ نہ میرے بچے، مجھے تجھ پر پورا اعتبار ہے، بس اب کہیں نہیں جانا۔ کیسے ہو مہران؟ سماعت کمین کی مسکراتا اس کے سامنے آ گیا۔ امی اس سے کہہ دے میرے منہ نہ لگا کرے، یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سماعت سیٹی پر انگلش گانے کی دھن بجاتا باہر چلا گیا۔ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ دائب کچھ دیر یوں ہی کسل مندی سے بستر پر لیٹا رہا۔ ٹائم دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ابے اٹھ جا، دن چڑھ آیا ہے۔ اس نے شہزار کے سر کے نیچے سے تکیا اور راحیل کے اوپر سے کمبل کھینچا، مگر وہ دونوں ڈھیٹ دوبارہ سو گئے۔ واش روم کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر صوفے پر سوئی ہوئی شہزین پر پڑی۔ شاید ساری رات روتی رہی تھی، گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین تھی اور سوتے ہوئے دلکش لگ رہی تھی۔ وہ بغور اس کے چہرے کے نقوش چانچنے لگا۔ ایک نادیدہ احساس کے تحت شہزین کی آنکھ کھل گئی۔ اس پر جھکا دائب ایک دم گڑبڑا کر سیدھا ہوا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں اکڑنے لگی تھیں۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ شاید ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ سنو، دائب کی آواز پر وہ پلٹی اور کچھ خوفزدہ ہو کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ دیکھو ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ جو بھی ہوا ہمیں بہت افسوس ہے۔ ہم کوئی عادی چور یا ڈاکو نہیں ہے، بس وہ کس سے باتیں کر رہے ہیں صبح ہی صبح؟ شہزار ادھر ہی چلا آیا۔ شہزین کو دیکھ کر ایک دم رک گیا۔ سنو، تم فکر مند مت ہو، ہم ابھی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ شہزار نے گویا تسلی دی۔ میرا گھر؟ ہاں تمہارا گھر، مگر میرا تو کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ میرا خیال ہے صدمے سے بیچاری کا دماغ چل گیا۔ شہزار نے مذاق میں بات اڑائی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا گھر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ دائب اور شہزار نے الجھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دیکھو تم رو نہیں، ہم تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیں گے، دائب نے کہا۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ لڑکی تمہارا دماغ درست ہے، وہاں نہیں جاؤ گی تو پھر کہاں جاؤ گی؟ آپ مجھے مار ڈالیں، زندہ درگور کر دیں، مگر اب میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ مگر کیوں؟ وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اس نے روتے روتے سر جھکا لیا۔ آئی سی۔ شہزار کی کشادہ پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ دائب پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگا۔ مگر وہ تمہیں کیوں قبول نہیں کریں گے؟ تم ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ میں ان کی بیٹی؟ یار یہ لڑکی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پیٹ بھرا ہونا بہت ضروری ہے۔ خالی پیٹ اتنی بحث کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ میں شاور لے لوں، تم جب تک ناشتے کا انتظام کرو اور ان مردودوں کو بھی جگا دو۔ شہزار ہدایات دیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دائب اندر جا کر راحیل اور عثمان کو جگانے لگا۔ شہزین لاؤنج میں ہی گمسم بیٹھی رہی۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تائی صابرہ اور چچی صفیہ تو مجھے اپنے گھر میں قدم بھی نہ رکھنے دیں گی۔ تایا اور چچا سے کیا امید رکھوں؟ وہ تو خود اپنی بیویوں کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ زندگی تو مجھ پر پہلے ہی بہت تنگ تھی، اب جی کر کیا کروں گی؟ سماعت ہاشمی، تم زندگی بھر خوشی کے لیے ترسو گے۔ خدا انصاف کرنے والا ہے۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ ناشتہ بن گیا۔ شہزار تولیے سے بال رگڑتا باہر آیا۔ نواب کی اولاد پوچھ ایسے رہے جیسے یہاں اس کی بیوی اس کے نخرے اٹھانے کو بیٹھی ہو، راحیل نے چل کر کہا اور آملیٹ بنانے لگا۔ ابے او مرے ہوئے چوہے کی روح، چائے بنا رہے یا اپنے پائے گلا رہے؟ دائب عثمان سے مخاطب ہوا جو کافی دیر سے چائے بنانے کی کوششوں میں لگا تھا۔ بکواس بند کرو، ایک تو تم کمینوں کے لیے چائے بنا رہا ہوں، اوپر سے فکرے بازی کر رہے ہیں۔ اس راج کمار کو کوئی کچھ نہیں کہتا جو صبح سے مزے سے شاہی کو سرخانے میں گھسا ہوا ہے۔ ہاں بھائی ناشتہ ریڈی ہے۔ شہزار نکھرا ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ مہاراج سب کچھ تیار ہے، صرف کھانے کی دیر ہے، عثمان نے طنز کیا۔ شہزار مسکرانے لگا۔ مہاراج ناشتہ کر لیں تو سارے برتن دھو دیجیے گا، دائب نے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ اب میں برتن دھوتا کیا اچھا لگوں گا؟ ویسے بھی خدا نے مجھے ان کاموں کے لیے تھوڑی پیدا کی ہے۔ ابے او ہالی ووڈ کے گیٹ کے باہر بیٹھنے والے ہیرو، ہوش میں آ جا۔ ہمیں بھی خدا نے تیری خدمتیں کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا، راحیل نے کہا۔ اچھا یار اب چائے تو دے دے، شہزار عثمان سے مخاطب ہوا۔ عثمان نے چائے کے کپ ان تینوں کے سامنے رکھے اور اپنا کپ لے کر کچن کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ چائے پیتے ہوئے اس کی نظر سامنے بیٹھی شہزین پر پڑی۔ اوئے
عثمان نے راحیل کی کرسی کو ٹھوکر ماری۔ راحیل کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا مصیبت ہے، تجھے چین نہیں ہے؟ وہ بگڑا۔ خود تو مزے سے ٹھوس رہی ہو، اس بیچاری کو تو ناشتے کا پوچھا تک نہیں۔ عثمان کے کہنے پر ان تینوں نے بے اختیار شہزین کی طرف دیکھا تھا۔ سنو، یہ ناشتہ کر لو۔ دائب چائے کا کپ، 2 سلائس اور آملیٹ لے کر اس کے پاس آ گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، شہزین نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ تم ناشتہ کر لو، پھر ہم تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ کہاں چھوڑاؤ گے مجھے؟ وہ ایک دم چلا اٹھی۔ میں نے کہا نا میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کے چلانے پر وہ چاروں پریشان ہو گئے تھے۔ تو ہٹ دائب، میں بات کرتا ہوں۔ شہزار اس کی طرف آیا۔ تمہارے ساتھ کیا ٹریجڈی ہے؟ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ شہزین نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اقبال سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی۔ شہزار بے اختیار نظریں چرا گیا۔ تم وہاں کیوں نہیں جانا چاہتی؟ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ تم اپنے گھر جانے کو تیار نہیں ہو جبکہ ہم باخوشی تمہیں وہاں چھوڑنے کو تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، غلطی ہم سے ہوئی ہے کہ اپنی جان بچانے کی خاطر تمہیں ڈھال کے طور پر استعمال کیا، مگر اب ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ تمہیں بحفاظت تمہارے گھر چھوڑ دیں۔ شہزار اس کی ضد پر بھڑک اٹھا تھا۔ شہزین کی سسکیاں ایک دم بند ہو گئی تھیں۔ شہزین بی بی، کیا لگتے ہیں یہ تیرے؟ تو کس برتے پر ان سے ضد کر رہی ہے؟ تو چپ چاپ گھر چلی جا، بات کے بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو ایک ہے اور یہ 4 جوان لڑکے، خدا نہ خواستہ۔ اسے آگے سوچ کر اس نے جھرجھری لی تھی۔ کرم نوازی کا شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے دوپٹہ درست کر کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دائب، گاڑی نکالو، میں خود اسے چھوڑ کر آؤں گا۔ شہزار نے ازراہ مذاق کہا۔ میں چلی جاؤں گی۔ وہ باہر نکل گئی۔ شہزار اور دائب اس کے پیچھے ہی باہر نکلے تھے۔ ٹھیک ہے، مگر ایک نظر اس بلڈنگ سے باہر بھی ڈالو۔ شہری آبادی سے یہ جگہ خاصی دور ہے، یہاں دور دور تک کوئی رکشہ یا ٹیکسی نہیں ملے گی اور تم پیدل چل چل کر مر جاؤ گی۔ اچھا ہے نا مر جاؤں؟ تم بہت ہی اذیت پسند ہو۔ شہزار کی بات اسے ماضی میں لے گئی۔ تم اتنی خود اذیتی کا شکار کیوں ہو؟ تم اپنے آپ کو اذیت دے کر محض اپنا نقصان کر رہی ہو۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں بلکہ تمہارا خیال ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں تمہاری زندگیوں سے تلخیوں کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ نوشیروان کی باتیں یاد کر کے ایک تلخ سے مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ مائی گاڈ، تم تو مجھے پاگل لگتی ہو۔ کبھی رونے لگتی ہو تو کبھی خود بخود ہنسنے لگتی ہو۔ کیا خیال ہے دائب، راستے میں کوئی پاگل خانہ پڑتا ہے؟ وہ شرارتاً دائب سے مخاطب ہوا۔ شٹ اپ یار، سنو، تم ہم پر بھروسہ کرو، ہم بحفاظت تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ دائب کے کہنے پر وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شہزار ڈرائیو کر رہا تھا، دائب اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ راحیل اور عثمان ساتھ نہیں آئے تھے۔ ہاشمی ملا کے گیٹ سے ذرا دور گاڑی رکی تھی۔ اگر تم مجھے زندہ دفن کر دیتے تو کبھی مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا مجھے یہاں واپس لانے پر ہو رہے، گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ شہزار اور دائب دور تک اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے جب تک کہ وہ ہاشمی ولا کے گیٹ سے اندر داخل نہ ہو گئی۔ تجھے ہمت کیسی ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ جانے کہاں منہ کالا کر کے پھر آ گئی ہمارے سینوں پر مونگ دلنے۔ تائیوں چچی کی زبانیں زہر اگل رہی تھیں۔ آسماں، ہما، حماد اور عمران تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اب بولتی کیوں نہیں، بے غیرت، بے حیا؟ چچی نے 2 ہتھڑ اس کی پیٹھ پر جمائے۔ چچی، میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ کون لوگ تھے۔ واہ بی بی واہ، یہ خوب کہی تو نے۔ تو سمجھتی ہے یہاں سب بے وقوف بیٹھے ہیں؟ بڑے ہی شریف ڈاکو تھے جوان، جہاں لڑکی کو ایک رات رکھ کر سب واپس بھیج دیا بنا کچھ کہے۔ تائی صابرہ چمک کر بولی۔ وہ کٹ کر رہ گئی۔ میں کہتی ہوں جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جا واپس۔ یہ کوڑے کا ڈھیر ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اپنے تایا اور چچا کے آنے سے پہلے چلی جا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں۔ وہ فریاد کرنے لگی، مگر وہاں صرف پتھر تھے۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گی، تجھے دھکے دے کر نکالنا پڑے گا۔ چچی نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ وہ بری طرح بلکنے لگی تھی۔ نکل یہاں سے ڈرامے باز۔ تائی صابرہ نے اسے دھکا دیا، سر دیوار سے ٹکرا گیا، پیشانی پر ننا سا گومٹ سا بن گیا۔ اس کی آہو بکا کون پر متعلق اثر نہ ہوا اور اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ پاپا مجھے یوں تنہا کس کے سہارے چھوڑ گئے تھے؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ پاپا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ دیکھیں آج آپ کی لاڈلی، آپ کی شہزادی بالکل بے آسرا ہو کر رہ گئی ہے۔ سڑک کے درمیان میں چلتے ہوئے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے مر جانا چاہیے، یہ خیال ذہن میں آتی وہ دیوانہ وار دوڑنے لگی تھی۔ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ میں بے قصور، مت مارو پاپا، مرنا چاہتی ہوں، مت مارو۔ ہوش میں آتے ہی بے ربط سے جملے اس کی زبان سے ادا ہوئے تو اس کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ پورے 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو جانے کون سے زخموں سے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر نرس نے اسے سکون کا انجیکشن دیا تھا۔ 3-4 دن بعد وہ قدرے بہتر ہوئی۔ ارد گرد کے ماحول سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہسپتال میں تھی۔ وہ اپنی زندہ بچانے پر تقدیر سے شاکی تھی۔ ڈاکٹر اور نرسیں اسے زبردستی دوائیاں کھلاتے۔ ایک عورت ہمہ وقت اس کی دیکھ بھال پر مامور تھی، جانے وہ کون تھی۔ 15 دن بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ بے حد حیران تھی کہ آخر اس پر اتنی مہربانی کون کر ہے، اور یہ اکتا بھی جلد ہی کھل گیا جب اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا۔ وہ عورت جو ہاسپٹل میں اس کے ساتھ تھی، اس کے ہمراہ ڈرائیور کے ساتھ بخاری علاج پہنچی تھی۔ وہ متذبذب سی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ایک پرشفیق آواز پر وہ کھڑی ہو گئی۔ موو کلر کی ساڑی میں ملبوس وہ ایک بے حد گریسفل سی خاتون تھی۔ گرے بال جو جوڑے کی صورت میں لپٹے ہوئے تھے،
اور ریملیس فریم کا نفیس سا چشمہ انہیں بے حد باوقار بنا رہا تھا۔ شہزین ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی سامنے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ تمہارے ذہن میں یقیناً ہمارے متعلق سوالات ہوں گے، مگر ان کے جواب سے پہلے ہم تمہارے متعلق جاننا چاہیں گے۔ تم کون ہو؟ کس کی بیٹی ہو؟ مرنا کیوں چاہتی تھی؟ میں وہ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکنے لگا، وہ نم آنکھیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگی۔ اوکے، تم ابھی ریلیکس کرو، میں بعد میں باتیں کروں گی۔ بعد میں باتیں ہوں گی۔ حاجرہ، بی بی کو چھوٹے کمرے میں پہنچا دو۔ وہ ساڑی کا پلو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہزین نے بیگم صاحبہ بخاری کو اپنے بارے میں سب کچھ کہہ سنایا تھا۔ وہ فطرتاً نرم دل خاتون تھی، انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ گھر میں ان کے علاوہ ان کا بیٹا، بہو اور پوتا پوتی رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بیگم صاحبہ بخاری کے کاموں میں دخل اندازی کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے بیٹے اور بہو کی اپنی مصروفیات تھیں۔ ان کا پوتا فہد بخاری آسٹریلیا میں پڑھتا تھا اور آج کل چھٹیاں گزارنے پاکستان آیا ہوا تھا۔ ان کی پوتی علیزے IBA سے بزنس مینجمنٹ میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ اس کا بھی زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔ شہزین کے آ جانے سے بیگم صاحبہ کا زیادہ تر وقت گھر پر گزرنے لگا تھا۔ انہیں وہ ایک دم اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی۔ شہزین انہیں روزانہ اخبار پڑھ کر سنایا کرتی، ان کے کھانے کا، کپڑوں کا اور دواؤں کا خیال رکھ، اکثر ان کے سر میں تیل سے مالش کیا کرتی۔ بیگم صاحبہ کے کہنے پر اس نے اپنی تعلیم برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس وقت بھی ان کے سر میں تیل سے مساج کر رہی تھی جب فہد بخاری اندر داخل ہوا۔ ہیلو گرینڈ ماں۔ وہ ان کے سامنے جھکا۔ ہیلو مائی چائلڈ۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو چوما۔ ہیلو سویٹی۔ اس نے شہزین کی طرف مسکراہٹ پاس کی، وہ اخلاقاً میں مسکرا نہ سکی تھی۔ اسے فہد بخاری کا یہ طرز تخاطب کچھ اچھا نہ لگا تھا، مگر وہ ہر بار اسے ایسے ہی مخاطب کرتا تھا۔ دادو، میں ذرا کچن تک جا رہی ہوں۔ وہ پیروں میں سلیپر ڈالتی باہر آ گئی۔ گرینڈ ماں، اس پر چیک رکھا کریں، کھا کھا کر موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ فہد نے جان بوجھ کر اسے سنانے کی خاطر بلند آواز میں کہا، مگر وہ جا چکی تھی۔ بہت سعادت مند بچی ہے گرینڈ ماں، بڑی جلدی اس نے آپ کا دل جیت لیا۔ یہ واقعی اس کا کارنامہ ہے۔ وہ مسکرایا۔ شریر۔ بیگم صاحبہ نے اس کو چپت رسید کی۔ اچھا یہ بتاؤ کب تک ہو یہاں؟ نیکسٹ منڈے میری فلائٹ ہے۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں گرینڈ ہاں اور کون؟ گرینڈ ماں، یہ آپ کو آج کل میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہونے لگی ہے؟ یہ تو ایک فطری سی خواہش ہے۔ آئی ایم سوری گرینڈ ماں، فی الحال میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وہ مسکرایا۔ شہزین دودھ کا گلاس تھامے اندر داخل ہوئی۔ گرینڈ ماں، آپ کے پاس سویٹی ہے نا، پھر بہو کی کیا ضرورت؟ فہد بخاری کے کہنے پر جہاں شہزین ٹھنکی تھی وہاں بیگم صاحبہ بھی ایک لمحے کو ششدر رہ گئی تھی۔ اوفو گرینڈ ماں، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کو تنہا رہنے سے بوریت ہوتی تھی، مگر اب تو سویٹی ہے آپ کے پاس، پھر مجھ غریب کو کیوں پھنسوانے کا ارادہ ہے؟ فہد، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، بعد میں اس ٹاپک پر بات ہوگی۔ وہ ہاتھ میں ہلاتا چلا گیا۔ دادو، دودھ پی لے۔ شہزین، یہ کیا تم مجھے روزانہ رات کو سونے سے پہلے بچوں کی طرح دودھ دے دیتی ہو؟ آپ کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے۔ چلیں اب آپ آرام سے پی لیں۔ شہزین نے دودھ کا گلاس ان کی طرف بڑھایا۔ کل فہد بخاری واپس میلبرن جا رہا تھا، اس لیے آج سب لوگ ڈنر پر اکٹھے تھے۔ بھئی جب سے شہزین آئی ہے کھانا بہت اچھا بننے لگا ہے، آصف بخاری نے کہا۔ کیا بات ہے سویٹی، تمہاری بڑی تعریفیں ہونے لگی۔ فہد اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ وہ خاموش رہنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ اے لیزے، تم کب آ رہی ہو سڈنی؟ فہد اب لیزے سے مخاطب ہوا۔ ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، شاید نیکسٹ ایئر پروگرام بن جائے۔ وہ چکن کا ٹکڑا فوک میں پھنساتے ہوئے بولی۔ فہد، اگلی بار آپ آئیں گے تو شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیے گا۔ آئیں گے بیگم ناجیہ، آصف بخاری نے فہد کو مخاطب کیا۔ مائی گاڈ، لگتا ہے آج کل سارے گھر کو میری شادی کا بخار چڑھا ہے۔ ابھی چند دن پہلے گرینڈ ماں نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا۔ ہاں تو ممی نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا؟ بیگم ناجیہ نے ساس کی تائید کی۔ ایک شرط پر کروں گا شادی۔ وہ مسکرایا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ مجھ سے پہلے لیزے کی شادی ہوگی۔ تو یوں سمجھو کہ لیزے کی شادی بھی ریڈی ہے۔ بیگم ناجیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وٹ ڈو یو مین مما؟ علیزے کے تیور سخت ہوئے تھے۔ رائے صاحب اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور بھی ایک دو پرپوزلز ہیں، مگر رائے صاحب والا پرپوزل بیسٹ ہے۔ میں کسی رائے بائی کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کھانا چھوڑ کر چلی گئی۔ سب کے اچھے موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ صبح فہد بخاری کی فلائٹ تھی، سوائے علیزے کے باقی سب لوگ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ علیزے کا موڈ رات سے آف تھا۔ ڈیئر سسٹر، کیا ابھی تک موڈ آف ہے؟ تم جاؤ فہد، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ بھائی اتنی ناراضی تم شادی نہیں کرنا چاہتی، نو پرابلم، کوئی تمہیں فورس نہیں کرے گا، لیکن موڈ تو درست کرو۔ وہ اسے بازو کے ہلکے میں لیے ہوئے باہر تک آیا۔ مائی سویٹ بردر، ٹیک کیئر۔ وہ مسکرائی۔ تھینکس۔ وہ باہر کی طرف بڑھا۔ کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے شہزین پر نظر پڑی۔ اے سویٹی، تمہیں میرے جانے کا اتنا غم ہو رہا ہے کہ رونے لگی؟ میں رو نہیں رہی، پیاز کاٹ رہی ہوں۔ پیاز کاٹنے کا تو بہانہ ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ آج کل لوگ بہت خوش فہم ہو گئے ہیں۔ وہ پیاز کاٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی اور ہاتھ دھونے کے لیے سنک کی طرف بڑھ گئی۔ فہد بخاری نے کہا لگایا، تمہیں بھی بولنا آتا ہے؟ بدقسمتی سے زبان ہے میرے پاس۔ تم شاید ہر وقت غصے میں اس لیے رہتی ہو کہ تم غصے میں اور زیادہ پریٹی لگتی ہو۔ پلیز آپ مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ پھر کیسی باتیں کروں؟ اس کی طرف جھکا۔ بیگم ناجیہ نے فہد کو پکارا تو وہ باہر جاتے جاتے اس کی طرف پلٹا۔ تم واقعی پتھر ہو۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر باہر نکل گیا۔ میں خوش فہمیوں کی دنیا سے نکل آئی ہوں فہد بخاری، وہ محض سوچ کر رہ گئی تھی۔
شہزین کو بخاری علاج میں رہتے ہوئے 6 ماہ ہونے والے تھے، مگر آج تک گھر کے کسی فرد نے اسے غیر نہیں سمجھا تھا۔ گھر کے ملازم بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ آج کل گھر میں شدید ٹینشن چل رہی تھی، وجہ علیزے کی شادی نہ کرنے کی ضد تھی، جبکہ آصف بخاری اور بیگم ناجیہ جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ لاکھ وہ ایڈوانس اور مارٹ صحیح، مگر ہر ماں باپ کی طرح وہ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ علیزے بیٹا مجھے بتاؤ تم آخر شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ بیگم صاحبہ نے اسے پوچھا۔ وہ گرینڈ ماں ایکچولی میں کسی اور کو لائک کرتی ہوں۔ علیزے کے کہنے پر ایک لمحے کو بیگم صاحبہ خاموش رہ گئی۔ کون ہے وہ؟ کیسا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ خاندان کیسا ہے؟ گرینڈ ماں بہت اچھا ہے وہ ایک دم جذباتی ہو گئی۔ کرتا کیا ہے؟ وہ ڈیڈ کے آفس میں کام کرتے ہیں۔ وٹ؟ ہوش میں تو ہو؟ بیگم صاحبہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ اپنے باپ کے ملازم سے شادی کر کے ہماری ناک کٹوانا چاہتی ہو؟ گرینڈ ماں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں نہیں مگر ہمیں فرق پڑتا ہے۔ ہم کیسے ایک 2 ٹکے کے ملازم سے بیاہ دیں تمہیں؟ گرینڈ ماں آپ ایک بار اس سے مل کر تو دیکھیں۔ جس گاؤں جانا نہیں اس کے کوس گننے سے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، مگر آپ مما اور ڈیڈ کو بتا دیجیے گا کہ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ اگر میری شادی ہوگی تو صرف جماعت سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ وہ تن فن کرتی چلی گئی، جبکہ بیگم صاحبہ گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ انہوں نے آصف بخاری یا بیگم ناجیہ کو بھی کچھ بتانا مناسب نہ سمجھا، وہ خود یہ مسئلہ حل کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے علیزے سے کہا کہ وہ جماعت کو گھر بلائیں۔ شہزین کچن میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ آج علیزے کے کسی مہمان کو آنا تھا۔ کچن کی کھڑکی باہر لان میں کھلتی تھی، وہ سب کچھ تیار کر چکی تھی۔ علیزے کی گاڑی اندر داخل ہوئی، اس کے ساتھ جو شخص گاڑی سے اترا تھا اسے دیکھتے ہی شہزین کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے بچی تھی۔ شہزین نے دوبارہ دیکھا کہ شاید دیکھنے میں غلطی ہوئی ہو، مگر وہ 100% جماعت ہاشمی تھا، اس کا سگا چچا زاد۔ علیزے اور جماعت ہنستے مسکراتے اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شہزین کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ 6 ماہ پہلے کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تو اس نے حاجرہ ملازمہ کو مناسب ہدایات دی اور خود اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، اور پھر دوسرے دن صبح کو ہی کمرے سے نکلی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ بیگم صاحبہ کو اخبار پڑھ کر سنانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف گئی۔ شہزین رات کو تم کچھ جلدی ہی سونے کے لیے چلی گئیں، طبیعت تو ٹھیک تھی؟ جی دادو، بس وہ ذرا سر میں درد ہو رہا تھا۔ اچھا دوا لی پھر؟ جی لے لی تھی، وہ نے اخبار پڑھ کر سنانے لگی تھی۔ اچھا اب بس کرو، روز ایک ہی طرح کی خبروں سے اخبار بھرے پڑے ہوتے ہیں، پاکستان، انڈیا، امریکہ، اسامہ، فلسطین، کشمیر، اسرائیل، اف توبہ، ایک ہی طرح کی خبریں پڑھ کر اکتاہٹ سی ہونے لگی ہے۔ بیگم صاحبہ نے عالمی حالات پر تبصرہ کیا۔ شہزین خلاف معمول جواب میں کچھ نہ بولی، ورنہ وہ بیگم صاحبہ کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی حالات پر بے لاگ تبصرے کیا کرتی تھی۔ دادو رات کو کھانا ٹھیک بنا تھا؟ وہ مصروف سے انداز میں بولی اور ایسے ہی دواؤں کی ترتیب درست کرنے لگی۔ کھانا تو اچھا بنا تھا، جماعت تعریف کر رہا تھا۔ کون جماعت؟ علیزے کا مہمان۔ وہ کچھ چپ سی تھی۔ دادو وہ کیوں آیا تھا؟ اس کے غیر متوقع سوال پر بیگم صاحبہ نے چونک کر دیکھا تھا۔ آج تک اس نے کبھی کسی کی آمد و رفت کی وجہ دریافت نہیں کی تھی، انہیں کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ شہزین ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، انہوں نے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ دادو وہ میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی، وہ سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ دراصل علیزے اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کیا؟ نہیں دادو، آپ ایسا مت ہونے دیجیے گا، وہ ایک دم گھبرا کر بولی۔ مگر کیوں؟ دادو وہ شہزین بے اختیار ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر سسکنے لگی تھی۔ بیگم صاحبہ اسے دیر تک تھپکتی رہیں، جب دل کا غبار دھل گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ کیا تم جماعت کو جانتی ہو؟ جی دادو، یہ وہی جماعت ہے، میرا سگا چچا زاد، وہی جماعت ہاشمی جس نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا، مجھ پر کیچڑ اچھالا۔ دادو وہ ہرگز اچھا آدمی نہیں ہے، پلیز دادو، آپ علیزے کو بچا لیں۔ آپ اسے اور اس کی ماں کو نہیں جانتی، وہ بہت ظالم اور لالچی لوگ ہیں۔ بیگم صاحبہ پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی۔ مجھے بھی اس سے مل کر تسلی نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ بظاہر تو خاصا ہینڈسم لڑکا، مگر خیر اچھا ہوا تم نے اس کی اصلیت بتا دی۔ تھینک یو مائی چائلڈ۔ بیگم صاحبہ نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ 2 دن بعد علیزے نے جماعت کو چائے پر گھر بلوایا تھا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ بیگم صاحبہ وہاں چلی آئیں۔ انہیں دیکھ کر جماعت ادب سے کھڑا ہوا۔ شہزین کچن کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سنو لڑکے، آج کے بعد اس گھر میں قدم رکھنے کی کوشش نہ کرنا، وہ بلا تمہید گویا ہوئی۔ جی، وہ سٹ پٹایا۔ ہم تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں، اگر پھر بھی تم باز نہ آئے تو مجبوراً تمہیں جاب سے فارغ کرنا پڑے گا۔ گرینڈ ماں پلیز، تم چپ رہو علیزے، اور تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور آج کے بعد ادھر کا رخ نہیں کرنا۔ گرینڈ ماں یہ میرے مہمان ہیں، علیزے چلائی۔ تم نے سنا نہیں ہم نے کیا کہا ہے؟ اور آج کے بعد علیزے سے ملنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بیگم صاحبہ علیزے کو نظر انداز کر کے جماعت سے مخاطب تھی، انہیں اپنی اس انسلٹ پر وہ جلتا بھنتا باہر نکل گیا تھا۔ گرینڈ ماں آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، علیزے چلانے لگی تھی۔ ہم غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یو شٹ اپ علیزے، ہم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ نہیں آپ نے ٹھیک نہیں کیا، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی۔ علیزے، بیگم صاحبہ کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ آصف بخاری کی گاڑی اندر داخل ہوئی تو بیگم صاحبہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ یہ علیزے کو کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہے یہ؟ انہوں نے روتی بلکتی علیزے کو سنبھالا۔
ڈیڈ، میں سب کچھ ختم کر دوں گی۔ اگر کسی نے میری خوشیوں کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہوش میں آؤ علیزہ، ممی اسے کیا ہوا ہے؟ آصف بخاری بیگم صاحبہ سے مخاطب ہوئے۔ محبت کا بخار چڑھ گیا اس کے سر پر۔ آصف اسے سمجھاؤ کہ والدین کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ بیگم صاحبہ اندر کی طرف بڑھ گئیں جبکہ آصف بخاری علیزہ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔ آصف بخاری اور بیگم ناجیہ کو جب اصل صورتحال کا علم ہوا تو وہ بھی بیگم صاحبہ سے متفق ہو گئے تھے۔ انہوں نے علیزہ کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ تھی کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ جواباً اس کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا گیا جس پر وہ مزید سلگ گئی۔ آصف بخاری نے زماد کو اپنے آفس میں بلا کر خوب انسلٹ کی تھی اور اسے علیزہ سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی۔ زماد سدا کا بد دماغ تھا، دوسرے دن ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ وہ تو باس کی بیٹی کو اپنے جال میں پھانس کر ایک ہی جس میں بلندی پر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ تو علیزہ کو اپنے دام میں الجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا مگر اس کے گھر والوں کے آگے بے بس ہو گیا۔ سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل گئی۔ نوکری چلی گئی، وہ بے حد چڑچڑا ہو گیا تھا۔ سارا دن گھر میں بیٹھا کرتا رہتا، بات کرو تو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ گھر والے الگ اسے بات بات پر استعفیٰ دینے کے طعنے دیتے۔ ڈپریشن سے تنگ آ کر اس نے عارضی سہاروں میں پناہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ شہریار، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ بیگم سمین رائے نے پورٹیکو میں کھڑی بلیک سیوک کی طرف بڑھتے ہوئے شہریار سے پوچھا تھا۔ فیکٹری جا رہا ہوں ممی۔ وہ انہی کی طرف چلا آیا۔ آج رات کا ڈنر بخاری صاحب کی طرف ہے، جلدی آ جانا اور بھائی کو بھی تاکید کرنا، یہ دعوت خاص طور پر اس کے لیے ہے۔ خاص طور پر بھائی کے لیے؟ مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ شہریار نے معنی خیز انداز میں ابروج کہا۔ بیگم سمین نے مسکرا دی۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، پھر میرا جانا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انہوں نے پوری فیملی کو انوائٹ کیا، جلدی آ جانا اور سنو اپنے ڈیڈی کو بھی یاد دلا دینا، وہ تو ہیں ہی صدا کے بھلکڑ۔ اوکے مدر۔ وہ کی رنگ گھماتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ علیزہ اب خاصی سنبھل چکی تھی۔ آصف بخاری اور بیگم ناجیہ نے جانے کن دلائل سے اسے سمجھایا تھا، اسے بتایا تھا کہ ان کے اور زماد کے فیملی کی سوشل سٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ جتنی تنخواہ زماد کی تھی اتنے روپے تو وہ 10 دن میں خرچ کر دینے کی عادی تھی۔ حقیقت کا یہ رخ دھیرے دھیرے علیزہ کے جنون میں کمی کر رہا تھا۔ جس بات کو ایک طرف رکھ کر سوچا تو اسے والدین کی بات درست لگی۔ وہ خالی کھلی محبت کے سہارے زندگی گزارنے کی قائل نہ تھی، وہ لگژری لائف کی عادی تھی۔ وہ پھر سے یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ زماد کی پرچھائی تک اس نے اپنے ذہن و دل سے کھرچ ڈالی تھی۔ وہ پھر سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی اور یہ بات گھر والوں کے لیے بے حد اطمینان بخش تھی۔ بیگم صاحبہ بخاری کو شہزین اور زیادہ عزیز ہو گئی تھی کہ اس کی وجہ سے علیزہ کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ اگر شہزین انہیں زماد کی اصلیت نہ بتاتی تو شاید وہ علیزہ کے جنون سے مجبور ہو کر اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیتے۔ آصف بخاری جلد سے جلد علیزہ کی شادی کر دینا چاہتے تھے اور رائے سکندر کی فیملی کی دعوت اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ بیگم ناجیہ خلاف معمول گھر پر رہ کر اپنی زیر نگرانی دعوت کا انتظام کروا رہی تھی۔ شہزین ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بیگم ناجیہ لاشعوری طور پر ہر معاملے میں شہزین کے مشورے کو اولویت دینے لگی تھی۔ انہیں اس کی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا۔ مہمانوں کے آنے میں تھوڑا سا وقت باقی تھا۔ شہزین نے سب کچھ تیار کر کے خود بھی لباس بدل لیا تھا۔ مہمانوں کے آنے پر اس نے مختلف مشروبات کی ٹرالی سیٹ کر کے ملازمہ کے ہاتھ ڈرائنگ روم میں بھجوائی۔ گھر میں کوئی بھی مہمان آتا وہ سامنے نہ آتی تھی۔ اسے لوگوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ ہر چہرے میں اسے فریب اور عیاری نظر آنے لگتی تھی۔ ایسے میں وہ خود پر اختیار کھونے لگتی تھی۔ انہیں اپنی انہی کیفیات کی بدولت وہ تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ ڈرنکس بھجوانے کے آدھے گھنٹے بعد کھانا لگانے کا آرڈر ملا۔ وہ تیار شدہ کھانوں کو مائکرو ویو میں گرم کرنے لگی۔ رائے سکندر کی بیٹی علیزہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مگن تھے۔ شہریار تو بے حد خوش گفتار تھا۔ ہاں البتہ ان کے بڑے صاحبزادے نے خاصے اکھڑ اور سرد مزاج سے تھے۔ علیزہ کو وہ لیا دیا سا شخص کچھ خاص اچھا نہ لگا تھا۔ اسے شوخ اور چنچل لوگ پسند تھے۔ شہریار کی کسی بات پر بے تحاشا ہنستے ہوئے علیزہ نے بے اختیار قریب بیٹھے شہزار کے شانے پر ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں موجود کولڈ ڈرنک کا گلاس ٹوٹ گیا۔ ساری ڈرنک کپڑوں پر گر گئی۔ اوہ آئی ایم سوری۔ وہ فوراً معذرت کرنے لگی۔ اٹس اوکے۔ وہ ٹیشو پیپر سے شرٹ صاف کرنے لگا۔ واش روم کس طرف ہے؟ اسے دریافت کرنے لگا۔ حاجرہ صاحب کو واش روم دکھاؤ۔ وہ قریب کھڑی ملازمہ سے مخاطب ہوئی۔ وہ حاجرہ کی رہنمائی میں واش روم تک گیا۔ ملازمہ واپس جا چکی تھی۔ راستے میں کچن پڑتا تھا۔ کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا تھا۔ گلابی مائل سفید رنگت اور سیاہ ریشمی بالوں کی چٹیاں اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اندر داخل ہو گیا۔ کھانا گرم کرتی شہزین نے آہٹ پر چونک کر دیکھا تھا۔ ایک لمحے کا وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ ذرا سی دیر میں اس کی نگاہ میں شناسائی کی چمک ابھری تھی۔ وہ بھولی نہیں تھی 7-8 ماہ پہلے کے واقعے کو۔ شہزار کو بھی وہ کچھ جانی پہچانی سے لگی تھی۔ 7-8 ماہ پہلے کا واقعہ ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ شہزین پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی معذرت خواہانہ آواز ابھری تھی۔ بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت سرسری انداز میں دیکھتے ہیں مگر ان کی دھندلی سی تصویر ذہن کے کسی پردے پر نقش ہو جاتی ہے۔ اس نے محض اتنا ہی کہا تھا کہ شہزار خود سے الجھتا کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر واپس پلٹ آیا۔ وہ یہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر اس نے اسے کہاں دیکھا تھا۔
مگر ناکام رہا۔ کچھ تھا اس لڑکی کے لہجے میں جس نے اسے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا۔ کھانا بھی وہ ٹھیک سے نہ کھا سکا تھا۔ کیا بات ہے شہزار، آپ بہت چپ چپ بیٹھے ہیں؟ بیگم صاحبہ نے اس کی خاموشی نوٹ کی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ مسکرایا۔ دراصل یہ شروع سے ہی ذرا کم گو ہے، بیگم سمین رائے نے کہا۔ یہ اور بات کہ یہ شروع کچھ دیر پہلے ہوا ہے۔ شہریار نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی، جسے صرف قریب بیٹھا شہزار ہی سن سکا۔ شہزار نے اپنا پیر شہریار کے پیر پر مارا۔ کھانے کے بعد رائے سکندر اور آصف بخاری کاروباری معاملات ڈسکس کرنے لگے۔ علیزہ کو بیگم سمین نے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا بات ہے شہزار، تم آج خلاف معمول بہت خاموش ہو؟ شہریار نے موقع دیکھ کر اس سے کہا تھا۔ کیا بات ہے شہریار، تمہارے آج بڑے دانت نکل رہے ہیں، وہ اسی کے انداز میں دانت پیس کر بولا۔ تمہیں علیزہ کیسے لگی؟ بکواس بند کرو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی جگہ ہے؟ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ علیزہ ادھر چلی آئی۔ کچھ نہیں، وہ دراصل شہزار کہہ رہا تھا کہ اسے پیاس لگی ہے۔ شٹ اپ یار، وہ شہریار کو گھورنے لگا۔ یہ ایسے ہی فضول بولتا رہتا ہے۔ ارے آپ بھی بولتی ہیں، وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ کل تک تو یہ بے تکان بولنے کی عادی تھی۔ شہریار مسکرایا۔ شہزار اسے گھور کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اوفو علیزہ بی بی، سمجھا کرے نا، شہریار شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ علیزہ شہزار پر ایک نظر ڈال کر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر آ کر بھی وہ عجیب سی کشمکش کا شکار رہا۔ ایک بے چینی سی تھی جو رگوں پہ میں سمائی ہوئی تھی۔ سونے کے لیے لیٹا تو بار بار اس لڑکی کا عکس ذہن کے پردے پر ابھرنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت سرسری انداز میں دیکھتے ہیں، مگر ان کی دھندلی سی تصویر ذہن کے پردے پر نقش ہو جاتی ہے۔ شہزار کو اس کی نظریں کچھ عجیب سی محسوس ہوئی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر پھر کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھیں۔ چھم سے ایک سراپا اس کی نگاہوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ روتی ہوئی لڑکی۔ میں گھر نہیں جاؤں گا، میرا کوئی گھر نہیں ہے، وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اگر تم مجھے زندہ دفن کر دیتے تو بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا۔ اوہ مائی گاڈ، وہ لڑکی، مگر بخاری علاج میں کیسے؟ وہ نئی الجھن کا شکار ہو گیا اور اسی الجھن کو رفع کرنے کے لیے 2 دن بعد وہ بخاری علاج میں موجود تھا۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ وہ جس سے ملنا چاہتا تھا وہ لان میں ہی موجود تھی۔ السلام علیکم، وہ اسی طرف چلا آیا۔ وہ جو انگلش ناول پڑھنے میں مگن تھی ایک دم چونک گئی۔ اوہ! شہزار کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو چپ رہ گئی۔ اگلے ہی پل اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیا تو وہ راہ میں حائل ہو گیا۔ گھر پر اس وقت کوئی نہیں ہے، آپ پھر کسی وقت آئیے گا، وہ درشتی سے بولی۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ مجھ سے؟ اس نے ابرو جھکائے۔ مگر میں کسی سے نہیں ملتی، پلیز میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اتنی بے تکلفی پسند نہیں ہے۔ اس کے قطعی لہجے پر شہزار اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے پہلے سے مختلف لگی تھی۔ وہ لڑکی تو بات بے بات رونے لگتی تھی، جبکہ یہ لڑکی بہت کانفیڈنٹ اور بولڈ لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں میرا خیال درست ہے یا نہیں، تم واقعی وہی لڑکی ہو جسے ہم نے… ہاں، میں وہی لڑکی ہوں، اس کی بات کاٹ کر بولی۔ اور اندر چلی گئی۔ شہزار محض اسے جاتے ہوئے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے ہیرو، بہت چپ چپ ہو؟ راہیل نے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے دریافت کیا۔ یار تم لوگوں کو وہ لڑکی یاد ہے؟ وہ لڑکی؟ اچھا وہ لڑکی، کیوں عثمان، وہ لڑکی یاد ہے؟ راہیل نے مذاق اڑایا۔ بکواس نہ کر یار، میں سیریس ہوں۔ وہ بگڑا۔ ابے کون وہ لڑکی؟ ہمیں کیا پتا تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ ٹینا، اینی، سونیا، فضا۔ راہیل بے تکان بولنے کا عادی تھا۔ شہزار نے صورت سے اس کی بات کاٹی۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جسے ہم یرغمال بنا کر لائے تھے۔ آج بیٹھے بٹھائے وہ کہاں سے یاد آ گئی تمہیں؟ دائب نے پوچھا۔ وہ بس ایسے ہی، وہ ٹال گیا۔ ویسے وہ بیچاری تھی مظلوم سی، اگر ہم اسے یرغمال بنا کر نہ لاتے تو آج جیل میں سڑ رہے ہوتے، عثمان نے کہا۔ خیر جیل میں تو نہیں سڑ رہے ہوتے، ہمارے والد حضرات جو ہیں ہمیں چھڑوانے کو، راہیل نے کہا لگایا۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے آخر ہمیں سوجھی کیا تھی کہ ہم بنا سوچے سمجھے ڈاکہ ڈالنے چل پڑے۔ دائب کا انداز پرسوچ سا تھا۔ ایڈونچر میرے یار، ایڈونچر، لائف میں تھوڑا چینج ہونا چاہیے، راہیل نے کہا۔ تم کہاں گم ہو ہیرو، یہ تم کہاں گم ہو ہیرو؟ عثمان نے شہزار کا شانہ ہلایا تو وہ چونک گیا۔ ہاں کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں مجھے کیا ہونے، کسی لڑکی بڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ راہیل رازداری سے دریافت کرنے لگا۔ مجھے شوق نہیں ہے لڑکیوں کے چکر میں پڑنے کا۔ اچھا اب زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، چلو آج تم لوگوں کو اچھا سا لنچ کرواتا ہوں، عثمان نے کہا۔ تو اور لنچ؟ دائب بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ ہاں مگر شرط یہ ہے کہ پیمنٹ شہزار کرے گا۔ میں بھی کہوں یا الہی یہ کیا ماجرا ہو گیا، تو جیسا مہا کنجوس اور لنچ۔ اچھا بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان نے اسے دھموکا چڑھ دیا۔ السلام علیکم، وہ اندر داخل ہوا تو بیگم صاحبہ اور ان کو ناول پڑھ کر سناتی شہزین دونوں نے چونک کر دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ کیسی ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس، تمہاری ممی کا کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے، کیسے آنا ہوا؟ بس ایسے ہی ادھر سے گزرا تھا، سوچا سلام کرتا جاؤں، وہ کنکھیوں سے شہزین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کتابوں کو یوں دیکھنے میں مگن تھی جیسے کہ کوئی بہت ہی دلچسپ چیز دیکھ رہی ہو۔ شہزین بیٹا شہزار کے لیے چائے وائے کا بندوبست کرو۔ جی بہتر دادو، بیگم صاحبہ کے کہنے پر فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ شہزین وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اچھا دادو ایک بات،
بھی آپ کو دادو کہہ سکتا ہوں نا؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک کر پوچھنے لگا۔ کیوں نہیں، مجھے تو تمہارے منہ سے یہ لفظ سن کر بہت اچھا لگے گا۔ علیزہ اور فہد تو گرینڈ ماں کرتے نہیں تھکتے۔ بیگم صاحبہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، انہیں وہ بے حد اچھا لگا تھا۔ ڈیسنٹ سا، سوبر سا، ویل مینرڈ اور بے حد اسمارٹ اور ہینڈسم یہ لڑکا انہیں اپنی پوتی کے لیے بے حد موزوں لگا تھا۔ کافی دیر تک وہ بیگم صاحبہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ باتوں باتوں میں وہ شہزین کے متعلق زیادہ نہیں تو اتنا ضرور جان گیا تھا کہ شہزین سے ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ شہزین نے چائے کی ٹرالی ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ اس کے بعد جتنی دیر تک وہ شاہسار بیٹھا رہا وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ وہ ایسے ہی لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی، کھڑکی کے پٹ سے سر ٹکائے وہ سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ پتہ نہیں آگے میری قسمت میں کیا لکھا ہے، جانے قدم قدم پر وہ چہرے میرے راہ میں کیوں آ رہے ہیں جنہیں میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ تم بھی مجھے برباد کرنے والوں میں شامل ہو رائے شاہزار۔ اس کی سوچیں تلخ ہونے لگی تھی۔ نظروں کی تپش سے گھبرا کر سامنے دیکھا تو شاہزار کو موجود پایا۔ وہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا، اس کے متوجہ ہونے پر ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ رائے شاہزار کے بخاری لاج کے چکر بڑھنے لگے۔ گھر والے اس کے اور علیزے کے متوقع بندھن کی وجہ سے اس کی خوب پذیرائی کرتے۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے لگاتار بخاری علاج کے چکر کاٹ رہا تھا، مگر ہر بار تشنا لوٹ آتا۔ شہزین اس کے آتے ہی جانے کہاں چپ جاتی اور پھر جب تک وہ بیٹھا رہتا سامنے نہ آتی۔ وہ شہزین کے بارے میں بے حد پرتجسس تھا۔ وہ لڑکی جو اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ شہزین اس کے آتے ہی جانے کہاں چھپ جاتی اور پھر جب تک وہ بیٹھا رہتا سامنے نہ آتی۔ وہ شہزین کے بارے میں بے حد پرتجسس تھا۔ وہ لڑکی جو اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اپنی اس کیفیت پر وہ خود بھی حیران تھا۔ رفتہ رفتہ وہ محض اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بخاری علاج جانے لگا تھا۔ اس کے دوست بھی اس کی بدلتی ہوئی کیفیت پر بے حد حیران تھے۔ ہر بار پوچھنے پر وہ ٹال رہا تھا۔ وہ اکثر خود کو سرزنش کرنے لگتا، مگر دل تھا کہ سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ آج وہ شہزین سے حتمی بات کرنے کا سوچ کر آیا تھا اور یہ محض اتفاق ہی تھا کہ گھر پر کوئی نہ تھا۔ وہ کچن میں کھڑی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ خانسامہ اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں 3 دن کی چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ وہ کام کرتے ہوئے گنگنا رہی تھی، کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا، ہمیں بھی یاد آج تک وہ نظر سے حرف سلام لکھنا۔ شاہزار نے اگلا مصرع اچک لیا تو وہ ایک دم پلٹی تھی۔ آپ؟ ایک لمحے کو رکی پھر رخ موڑ گئی۔ گھر پر کوئی نہیں ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پلیز رائے شاہزار، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مگر کیوں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں یہاں بار بار کس کے لیے آتا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں آج میری بات سننا ہوگی۔ بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا، اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کہ مجھ سے یہ آخری جائے پناہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں؟ پلیز آپ یقین کریں، میرا اس گھر کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بے بسی کا احساس غالب آیا تو وہ سسک اٹھی۔ تم مجھے رونے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ اپنی جھلاہٹ پر قابو پانے کو وہ چلایا۔ دیکھو آرام سے ادھر بیٹھو، دھیمے لہجے میں سمجھاتے ہوئے اسے کچن سے باہر لے آیا۔ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے جھوٹی ہمدردیاں سمیٹنے کا۔ وہ تلخ ہو گئی۔ پلیز ٹھنڈے دل سے بات کرو، میں آج کل بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے انجانے میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے۔ آپ نے تو صرف تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا کام کیا تھا۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی، ورنہ زندگی تو اس سے پہلے بھی سہل نہ تھی۔ ہم کوئی پیشہ ور ڈاکو یا چور نہیں ہیں، بس وہ ایڈونچر کا شوق تھا، ورنہ ہمارا قطعی کوئی ارادہ نہ تھا کسی کو یرغمال بنا کر ساتھ لانے کا، مگر وہ پولیس کی وجہ سے۔ آپ کیوں وضاحتیں دے رہے ہیں؟ میں نے تو آپ سے کچھ نہیں پوچھا۔ شہزین نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو معاف کر دینا۔ رائے شاہزار، جس نے آج تک کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی تھی، جس نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا تھا، جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم کرنا نہیں سیکھا تھا، آج ایک عام سی لڑکی کے آگے بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ شہزین بنا کچھ کہے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ شاہزار نے ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ دونوں طرف زور و شور سے منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، دھڑا دھڑ شاپنگ ہو رہی تھی۔ بیگم ناجیہ ہر جگہ شہزین کو ساتھ لے کر جاتی تھیں۔ انہوں نے اسے بھی منگنی کے فنکشن میں پہننے کے لیے خوبصورت سا ڈریس لے کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے شاہزار دوبارہ بخاری علاج نہیں آیا تھا۔ جو منگنی کے دن قریب آ رہے تھے، ایک بے نام سی اداسی شہزین کو اپنے رگ و پے میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ منگنی کے فنکشن سے 1 ہفتہ پہلے ہی فہد بخاری پاکستان آ گیا تھا۔ ہیلو سویٹی، کیسی ہو؟ سب سے ملنے کے بعد وہ اس کے پاس چلا آیا۔ فائن، آپ کیسے ہیں؟ وہ رسماً مسکرائی، جیسا نظر آ رہا ہوں۔ وہ جواباً مسکرایا، تم ان 6 ماہ کے دوران بالکل نہیں بدلی۔ ہاں البتہ تمہاری آنکھوں میں اداسی کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا۔ وہ اس کی لائٹ براؤن آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ شہزین نے گڑبڑا کر پلکوں کی جھالر گرائی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو شہزین۔ اس نے شاید پہلی بار اس کے نام سے اسے پکارا تھا۔ پلیز، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے بولنے دو ہنی، مجھے کہنے دو۔ تمہیں پتہ جب میں 18 سال کا تھا مجھے ڈیڈ نے باہر بھیجا تھا۔ ایک گھٹے ہوئے معاشرے سے ایک لبرل معاشرے میں جانے سے میرے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ آج میں 26 سال کا ہو رہا ہوں۔ 7 برس کے اس عرصے میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا۔ میری زندگی میں بے شمار حسین لڑکیاں آئیں، مگر تم جیسی لڑکی مجھے پہلی بار ملی ہے۔ تم جانے اتنی پراسرار کیوں ہو؟ میں تم سے بے حد متاثر ہو چکا ہوں۔ آئی لو یو ہنی۔
بات کرتے کرتے فہد بخاری نے اس کا ہاتھ دھیرے سے چوما۔ شہزین نے لرز کر کھینچ لیا تھا۔ وہ اپنی بات کر کے کب کا جا چکا تھا۔ شہزین اپنی جگہ گمسم سی کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی نے اظہار محبت کیا تھا۔ نوشیروان نے اسے یوں محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہاں اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا تو کبھی بھی دل میں بدگمانی پیدا نہ کرتا، اور یہ فہد بخاری کتنے آرام سے محبت کا اظہار کر گیا تھا۔ گرینڈ ماں، آپ نے یہ سب سوچ کیسے لیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ فہد بخاری ہنسا تھا۔ شہزین باہر دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ مگر تمہاری باتیں تو… گرینڈ ماں، آپ تو جانتی ہیں میری عادت، ہر ایک سے بڑی جلدی بے تکلف ہو جاتا ہوں۔ شہزین بہت حسین ہے، اینڈ یو نو مجھے ہر حسین شے سے پیار ہے۔ تو کیا تم شہزین سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ شادی، اور وہ بھی شہزین سے؟ وہ بے تحاشا ہنستا چلا گیا۔ گرینڈ ماں، میرا معیار اتنا گر گیا ہے کہ میں ایک ملازمہ سے شادی کروں گا۔ وہ پھر ہنسنے لگا تھا۔ شہزین کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے زمین کے بجائے دلدل ہو، جس میں وہ دھیرے دھیرے دھستی جا رہی ہے۔ وہ بمشکل اپنی سسکیوں کو روکتی، منہ پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ دوسری بار بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔ ایک فلرٹ سے انسان کے لیے رونا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف تھا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے تھے۔ منگنی سے صرف 3 دن پہلے علیزہ نے انکار کر دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ شہزار کو پسند نہیں کرتی۔ بیگم صاحبہ تو مارے صدمے کے کچھ بول بھی نہ سکے۔ تمام کارڈز بانٹے جا چکے تھے۔ تم یہ سب اب کہہ رہی ہو؟ اتنے دنوں کے بعد ہمیں شہزار پسند نہیں ہے؟ بیگم ناجیہ غصے سے چلا اٹھی۔ ماما، میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں شہزار کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ خبردار، اب آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ حد ہوتی ہے منمانی کی۔ ہم نے تمہیں ڈھیل دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اب ہمارے فیصلوں سے انحراف کرنے لگو۔ میں نے کہہ دیا نا، مجھے شہزار سے شادی نہیں کرنی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے اپنے روم میں چلی گئی۔ بیگم ناجیہ صوفے پر ٹھہر سی گئیں۔ شہزین دوڑ کر ان کے لیے پانی لے آئی۔ علیزہ کے انکار کی وجہ سے گھر میں شدید ٹینشن تھی۔ رائے فیملی کو کچھ بھی بتانے سے فی الحال گریز کیا گیا تھا۔ ابھی 2 دن باقی تھے۔ بیگم ناجیہ نے فہد بخاری سے کہا تھا کہ وہ علیزہ کو سمجھائیں۔ شہزین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب کوئی جاب تلاش کرے گی۔ بخاری لاج میں رہنا اب اسے گوارا نہیں تھا۔ شہزین چاہتی تھی کہ وہ فوراً اس گھر سے چلی جائے۔ اس کا BA کا رزلٹ کب کا آ چکا تھا، مگر اس نے ابھی تک کالج سے اپنی سند نہیں لی تھی۔ سند لینے وہ خود گئی تھی۔ شازی تم؟ سند لے کر وہ کالج سے نکلی تھی جب کسی نے اسے پکارا تھا۔ وہ چونک کر پلٹی تھی۔ مہران بھائی، تم کیسی ہو؟ اچھی ہوں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم گھر سے کیوں چلی گئی، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ چھوڑیں گزری باتوں کو۔ کہاں رہتی ہو؟ مجھے چھوڑیں، آپ سنائیں کیسے ہیں، باقی سب کیسے ہیں؟ بس جی رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے یہ سامنے کافی شاپ میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مہران کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل دی۔ کسی دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے جانے انسان یہ کیوں بھول جاتا کہ کل اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تمہارے گھر سے جانے کے 2 ماہ بعد ہی مکافات عمل شروع ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ امی اور چچی نے تم پر بہت ظلم کیے۔ گھر کے دیگر افراد کا سلوک بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں رہا۔ ظلم کے خلاف نہ بولنے والا بھی ظالم ہوتا ہے، اور ہم سب ہی ظالم تھے۔ امی اور چچی بھی اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے تمہارے نام لے لے کر معافیاں مانگتی ہیں۔ آسمہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے پاس امریکہ چلے گی۔ وہاں جا کر علم ہوا کہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا شوہر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کو تیار نہیں، اور نہ ہی آسمہ کو پاکستان آنے دیتے۔ اس نے آسمہ پر گھر والوں سے رابطہ رکھنے پر پابندی بھی لگا رکھی ہے۔ ہما کو شادی کے صرف 2 ہفتے بعد ہی اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ اسے اس کے کردار پر شبہ تھا۔ رانا کے سسرال والے ذرا سخت گیر قسم کے ہیں۔ ہر 10-15 دن کے بعد وہ لڑ جھگڑ کر گھر آ جاتی ہے۔ امی تو ہما کے دکھ سے پلنگ سے جا لگی ہے۔ وہ خاصی تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ شہزین خاموش بیٹھی اپنے ناخنوں سے نیل پینٹ کھرچ رہی تھی۔ تمہارا یقیناً سب سے بڑا مجرم ضماد ہے، اور اپنے جرم کی بڑی عبرتناک سزا پائی ہے اسے بری طرح شراب کی لت پڑ چکی ہے۔ اب حال یہ ہے کہ کثرت مینوشی سے اس کا جسمانی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ مہران بھائی، میں نے آج تک سوائے ضماد کے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو شہزین، مگر خدا انصاف کرنے والا ہے۔ آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں اگلے ہفتے کینیڈا جا رہا ہوں۔ وش یو بیسٹ آف لک مہران بھائی۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ بس آپ میرے بارے میں اتنا جان لیں کہ جہاں ہوں خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو میری کفالت بھی اسی کے ذمہ ہے۔ وہ سہولت سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رائے سکندر اور بیگم سمین رائے کافی دیر سے آئے بیٹھے تھے۔ بیگم ناجی اور آصف بخاری سخت پریشان تھے۔ علیزہ کی ضد پوری کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اپنے منہ سے کس طرح کہہ دیتے کہ ان کی بیٹی شہزار سے نہیں بلکہ شہریار سے شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ بیگم سمین رائے اور رائے سکندر اپنی جگہ پریشان تھے کہ شہزار نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا اور شہریار نے گھر میں شور مچا رکھا تھا۔ وہ علیزہ کو پسند کرتا تھا۔ جب بیگم سمین رائے نے معذرت خواہانہ انداز میں اپنا مدعا بیان کیا تو بیگم ناجیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اللہ نے ان کی عزت رکھ لی تھی۔ یہ سب شہریار اور علیزہ کی ملی بھگت تھی۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ علیزہ کی منگنی شہریار سے ہوگی۔ منگنی کی تقریب گھر کے وسیع اور عریض لان میں منعقد کی گئی۔ بیبی پنک اور پیچ کنٹراسٹ کے بیش قیمت سوٹ میں علیزہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے برابر بیٹھا شہریار بھی کسی پرنس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جس نے بھی دیکھا ان کے کپل کو سراہا۔ شہزین دانستہ پیچھے پیچھے رہی، وہ کسی بھی رسم میں آگے نہیں آئی۔ شہزار کی نگاہیں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتیں۔ وائٹ نیٹ کے سوٹ میں اس کا سادہ سا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ منگنی کی رسم کب کی ادا ہو چکی تھی۔
وہ سہج سہج قدم اٹھاتا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کیسی ہو؟ اس کے استفسار پر وہ چونکی۔ ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے جواب دیا۔ تم یہاں اتنی الگ تھلگ کیوں کھڑی ہو؟ میں اپنا مقام اور اپنی حیثیت جانتی ہوں۔ نہیں، اگر تم اپنی مقام جانتی ہوتی تو یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ شہزین نے کچھ الجھ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ شہزین ہاشمی بنت احتشام ہاشمی، کوالیفیکیشنز BA with فرسٹ ڈویژن۔ فادر کی ڈیتھ کے بعد اپنے تایا کے گھر رہتی تھی۔ گھر والوں کا سلوک اچھا نہ تھا، مزید یہ کہ الزام تراشی کر کے گھر سے نکال دیا۔ رائٹ؟ اس نے جانے اس کے بارے میں اتنی ساری معلومات کہاں سے حاصل کر لی تھی۔ وہ حیرت سے بس اسے تکے گئی۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان جس سے کوئی تعلق جوڑنا چاہتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی معلوم کرتا ہے۔ تم خود سے تو مجھے کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے میں نے خود ہی سب پتہ کروا لیا۔ آپ کا بھلا مجھ سے کیا تعلق؟ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے سوال کے جواب میں اس نے سوال داغ دیا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جسے پوچھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چائے پینا پسند کریں گی؟ وہ ایک دم سٹ پٹا گئی۔ کتنے آرام سے اس نے اسے پرپوز کر دیا تھا۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہے، فوراً سوچ کر جواب دو۔ وہ دھونس جما کر بولا اور کلائی میں بندھی گھڑی آنکھوں کے سامنے کی۔ زندگی کوئی کھیل نہیں ہے مسٹر رائے، وہ تلخی سے بولی۔ میں نے یہ کب کہا؟ شادی کو آپ نے مذاق سمجھ رکھا ہے، بڑے آرام سے کہہ دیا 10 منٹ میں فیصلہ کرو۔ جائیے رائے شہزار، پہلے اپنے گھر والوں سے پوچھیے کہ کیا وہ ایک ادنا سی ملازمہ کو بے سہارا ہونے کے ساتھ لاوارث بھی ہے اپنی بہو بنانا پسند کریں گے؟ مجھے 100% یقین ہے کہ ان کا جواب نہیں میں ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ آپ واپس لوٹ جائیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ فہد بخاری کی باتیں 2 دن سے اس کے دل میں نیزے کی انی کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ مشکل اپنے آنسو ضبط کر پائی تھی۔ منزل سامنے ہو اور میں واپس پلٹ جاؤں، ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں آپ کی منزل نہیں ہوں، مگر تمہاری منزل میں ہوں۔ تمہارا ہر راستہ مجھ تک ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ میں سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ آپ بے حد ضدی اور بے وقوف انسان ہیں۔ وہ زٹ ہو کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا کہا بے حد جاندار تھا۔ تھینکس فار دا کمپلیمنٹ۔ اس کی ڈٹائی پر کرتی وہ اندر بھاگ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ہر شخص پر سے اس کا اعتماد اٹھ گیا تھا۔ اسے اپنا آپ بے حد ارزاں لگ رہا تھا۔ جو آتا تھا بڑے آرام سے اسے پیروں تلے روند کر آگے بڑھ جانا چاہتا تھا۔ کیا میری کوئی وقت نہیں؟ میرے جذبات کا کسی کو احساس تک نہیں ہے؟ کیا اتنی بے مایا میں ہی نظر آئی ہوں سب کو؟ کاش پاپا آپ آج زندہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں بے سہارا ہوں نا، اسی لیے۔ دستک کی آواز پر اس کی سوچیں منتشر ہوئیں۔ پہلی دستک کے ساتھ ہی دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ تم کیوں مجھے میری نظروں میں گرانا چاہتے ہو؟ مجھے کیوں بے وقت کرنا چاہتے ہو؟ میں بے سہارا ہوں، لاوارث ہوں، اس لیے تمہیں میرے جذبات، میرے احساسات کا کوئی خیال نہیں ہے؟ مت کرو ایسا، مجھے اس حد تک ذلیل نہ کرو۔ اس کا گریبان تھام کر چلائی تھی۔ روتے روتے اس کی آواز پھٹ گئی۔ آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ شہزار چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس نے اسے رونے دیا۔ اس کے شانے سے لگی جانے کتنی دیر روتی رہی تھی۔ شہزار اپنے دائیں ہاتھ سے اس کا سر تھپکتا رہا۔ آنسوؤں کا زور کچھ کم ہوا تو اس نے اس کے کندھے پر سے سر اٹھایا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ تم لاوارث ہو؟ میں ہوں نا تمہارا وارث۔ اس کا پر یقین اور مضبوط لہجہ شہزین کو حقیقت کی دنیا میں لے آیا۔ وہ جھجک کر اس سے دور ہو گئی تھی۔ تم ہٹو، مجھے خود بات کرنے دو شہزین سے۔ بیگم سمین رائے نے شہزار کو ایک طرف ہٹایا اور غصے میں شہزین کو دیکھ ہی نہ سکی تھی کہ شہزار کے پیچھے بیگم سمین بھی اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ بالکل بدھو ہے، پہلی بار کسی لڑکی کو پرپوز کیا تو اسے رلا دیا۔ تم بے وقت نہیں ہو، بھلا رائے خاندان کی بڑی بہو کیسے بے وقت ہو سکتی ہے؟ بیگم سمین رائے کے الفاظ پر وہ بے یقینی سے کبھی انہیں تو کبھی شہزار کو دیکھنے لگی۔ ہم انشاءاللہ اپنی دونوں بہوؤں کو جلدی بخاری لات سے بیاہ کر لے جائیں گے۔ بیگم سمین رائے نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ممی، وہ شہزار سر کھجانے لگا۔ اس کا اندیا جان کر بیگم سمین مسکرا دی۔ ناٹی بوائے، وہ اس کے شانے پر چپت رسید کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ شہزار کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ وہ نروس ہوتی ہوئی وہ پیاری سی لڑکی اسے دل کے بے حد قریب لگی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری منزل میں ہوں۔ اس کا گمبھیر لہجہ روح دینے لگا تھا۔ وہ گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھی تو اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب بھاگ کہاں رہی ہو؟ میدان چھوڑ کر جانے والے بزدل ہوتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ کوشش بیکار ہے، ایک بار ہاتھ تھام لیا تو تھام لیا۔ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم۔ اس کے ہاتھ چھڑانے کی کوشش پر وہ محظوظ ہو کر مسکرایا تھا۔ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ جی میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے جی کرنے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ کیوں؟ اگر کوئی آ گیا تو؟ مجھے پرواہ نہیں، بالفرض کوئی آ بھی جائے تو کیا ہوا؟ میں اپنی ہونے والی بیوی کے پاس کھڑا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے خود سے یہ کیسے فرض کر لیا کہ میرے گھر والے تمہیں بہو کے طور پر قبول نہیں کریں گے؟ کبھی زمین اور آسمان کا بھی سنگم ہوا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے زمین کسے کہا اور آسمان کسے؟ وہ شرارت سے بولا تو شہزین جھینپ گئی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ضروری نہیں کہ سب لوگوں کی اپنی سے کم حیثیت لوگوں کے بارے میں ایک جیسی رائے ہو۔ میرے والدین ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہیں اپنی نام نہاد حیثیت کا زوم ہوتا ہے، جنہیں اپنی ناک کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے تمہارا نام لیا تو ممی اور ڈیڈی نے بڑی خوش دلی سے میری خوشی کا احترام کیا تھا۔ میری پسند ان کی بھی پسند ہے۔ انہیں اپنی اولاد کی خوشیوں سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہے۔ اب بولو، مجھ سے شادی کرو گی؟ جی نہیں۔ وہ مسکرا کر رخ موڑ گئی۔ وٹ؟ وہ گویا کرنٹ کھا کر اس کے سامنے آیا۔ میں بھلا ایک ڈاکو سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ آخر میرے بھی کچھ ارمان ہیں۔
کل کلاں کو وہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے دھر لیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس کی شوخی پر شہزار نے زوردار کہا لگایا تھا۔ بھائی تمہارا بنے گا کیا؟ وہ ڈاکو جہاں جائے گا تمہیں یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ شہزار گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کی طرف جھکا تو وہ اسے دھکیل کر باہر بھاگ گئی۔ شہزار اس کی صدا پر سرشار ہو کر رہ گیا۔ اس آزار روز و شب زندگی سے چلو ہم زمانے سے بچ کر چند لمحے چرا لیں۔